کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر محبت سے ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا موقع ملے، وقت ملے تو محبت کے ساتھ، بلکہ وقت نکالنا ہے، وقت کو مختص کرنا ہے، اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیماری رحمت ہے یا زحمت۔ جی ہاں، بہت سے افراد کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ بیماری رحمت ہے، اور وہ پھر اسے رحمت ہی لیتے ہیں، ایک آزمائش، لیکن رحمت کے کانسیپٹ کے ساتھ ہی وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سے افراد کا کانسیپٹ ذہن یہ بھی ہوتا ہے کہ بیماری رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ کیا ہے اس کی حقیقت کہ یہ رحمت ہے یا زحمت ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے جانیں گے۔ لیکن بہرحال اگر کسی کے اوپر بیماری آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ تو کلیئر ہے، یہ واضح ہے بات کہ یہ بیماری یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے، اور جب بندہ اس پر صبر کرتا ہے اسے اجر کیا ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک دو فرشتے بندے کے پاس بھیجتا ہے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ فرشتے جب اس بیمار کے پاس آتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، بیماری ہے لیکن اللہ کی تعریف کر رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ فرشتے یہ اس کا قول لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری حمد و ثنا کرتا ہے، تیری تعریف بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اب اگر، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فرمایا کہ اگر اللہ فرماتا ہے اگر میں اسے اس حال میں موت دوں، اس بیماری میں موت دوں تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر اسے دوبارہ زندگی دی تو پہلے سے اچھی صحت دوں گا، اس کا گوشت اچھا، اس کا خون اچھا ہوگا، اور اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے بیماری کو رحمت سمجھنا۔ یہ اجر کب ملے گا کہ جب بیماری اگر کوئی آ گئی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل میں بندہ بیماری کی اس مشکل میں گر گیا ہے اور اس کو رحمت سمجھتا ہے، زحمت نہیں سمجھتا، اور صبر کرتا ہے، اس پر اللہ پاک یہ اجر بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کرے کہ کبھی اگر آزمائش اس طرح کی آتی ہے تو ہم اپنی زبان پر شکوہ لانے کے بجائے، شکایات لانے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی سکھی رہیں گے۔ اللہ نے چاہا اس پر ملنے والا اجر ہمیں آخرت کے دن اس کی جزا کا آنکھوں سے دیکھ کر حال پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے اس صبر پر ہمیں کیا کچھ انعامات عطا فرمائے ہیں۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ رہے گا بیماری رحمت یا زحمت۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ مہمانوں کو دعوت دیں گے، منچ پر تشریف لائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ مفتی کفیل صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جی مرحبا کہتے ہیں مفتی صاحب کو۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے مفتی صاحب؟ ماشاءاللہ قاری صاحب، ماشاءاللہ، وعلیکم السلام، کیسے شاہ صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ برکت۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ میرے ہم نام ثاقب شاہ صاحب کی بھی زیارت کریں گے اور ان سے انشاءاللہ ہم کلام بھی سنیں گے۔ ابھی ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد کتنے دل نشین اور حسین انداز میں جنت اور رضائے الہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی حقیقت اور فنائیت سمجھانے کے بعد تم لوگوں سے فرما دو کہ کیا میں تمہیں عورتوں، بیٹوں، مال و دولت، سونا چاندی اور کاروبار، باغات، عمدہ سواریاں اور بہترین مکانات سے اچھی، عمدہ، بہتر چیزیں بتا دوں؟ سبحان اللہ۔ سنو وہ اللہ کے قرب کا گھر یعنی جنت ہے، جس میں دودھ، شہد، شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اس جنت میں پرہیزگاروں کو ہمیشہ رہنا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مرحبا مرحبا مرحبا۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑی پیاری شخصیت جنید بھائی بھی ہوں گے،
ماشاء اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسے جنید بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ کے ناظرین، کلام پاک ہم نے سن لیا ہے، اللہ پاک کا کلام الحمدللہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ سننے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں یوں ہی قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ ابھی انشاءاللہ ثاقب بھائی سے کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر بھی گفتگو ہوگی اور آپ کے شرعی سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب انشاءاللہ اس کے جوابات دیں گے۔ جی ثاقب بھائی، آج کون سا کلام سنا رہے ہیں ثاقب بھائی؟ سیدی اعلیٰ حضرت کا واہ واہ، گناہ گاروں کو عاطف سے نوید خوش معانی ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك عليه۔ گناہگاروں کو عاطف سے نوید خوش معالی ہے، گناہگاروں کو عاطف سے نوید خوش معالی ہے، گناہگاروں کو عاطف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، ہمیں گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے، ہمیں گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے، میں ایک محتاج بے وقعت قطع تیرے سگے در کا، میں ایک
ہو تاج بے وقعت کا تیرے سگے در کا تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کی بلبل ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کی بلبل ہے تیرا سرو سہی اس گلبل خوبی کی ڈالی ہے تیرا سرو سہی اس گلبل خوبی کی ڈالی ہے رضا قسمت کی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے رضا قسمت کی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ ہوتا میں معالی ہے کہ تو ادنا سگے درگاہ ہوتا میں معالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے واہ کیا بات ہے ثاقب بھائی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے پیار محبت ہر ایک اہل ایمان سے تقاضا ہے اور شریعت کا تقاضا ہے کہ جان و مال سے اپنی جان اولاد سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے پر اعتماد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا، یہ محبت کا یوں کہیں کہ بیسک ایک تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر یوں کہیں کہ شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے رہنمائی فرمائی، اور رہنما اصول میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیماری رحمت یا زحمت، اس حوالے سے بھی بیماری کے حوالے سے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی ملتے ہیں، فضائل کو بھی بیان کیا گیا، بیماری پر صبر کرنے پر اجر کو بھی بیان کیا گیا۔ قرآن و سنت اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، لیکن نادان ہیں وہ افراد کہ جو بیماری آ جانے پر شکوہ کی طرف بڑھتے ہیں، شکایات کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر وہ باتیں کہہ جاتے ہیں معاذ اللہ جو اللہ رسول کے شایان شان نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات تو اتنے سخت جملے ہوتے ہیں کہ بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے، والعیاذ باللہ، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ لیکن بعض اوقات نامناسب جملے ہوتے ہیں، شان کے لائق نہیں، نامناسب ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر سے ہی انشاءاللہ اجر بھی ملے گا، اور جس رب نے بیماری بھیجی ہے وہی رب دور کرنے والا بھی ہے۔ ایک تو صبر، دوسرا علاج کی طرف آنا ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج، یعنی علاج دو طرح کا نا، کہ ایک تو آپ ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس گئے ہیں، ایک علاج یہ ہو، اور دوسرا روحانی علاج بھی ہو۔ انشاءاللہ آج ہم روحانی علاج کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کچھ پریکٹیکل بھی کریں گے انشاءاللہ، آپ کو بتائیں گے کہ فلاں بیماریاں، چند ایک بیماریوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے ہاں جو معاشرے میں یوں کہیں کہ اس وقت بہت عام ہے، ان کا روحانی علاج کیا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس تو آپ جا ہی رہے ہیں، یہاں سے روحانی علاج بھی آپ لے کر جائیں گے۔ اللہ کی رحمت پر پھر یقین رکھیے، اللہ نے کرم کرنا ہے، انشاءاللہ یہ بیماری دور بھی ہو جائے گی، رحمت بھی بنے گی، اور اس پر اللہ پاک اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائے نا کہ کیا بیماری ہر مرتبہ رحمت ہی ہوتی ہے یا زحمت بن کر بھی آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بیماری جو ہے وہ بنیادی طور پر تو ظاہری اعتبار سے ہمارے لیے زحمت ہی ہوتی ہے، جی لیکن اپنے نتائج کے اعتبار سے جی اور دینی اعتبار سے کہ ہمیں اس کے بدلے میں جو ثواب حاصل ہو رہا ہوتا ہے وہ نعمت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ کوئی ایک بیماری یا ایک درد جو ہے وہ بسا اوقات بہت بڑے مرض کے ازالے کا سبب بن رہا ہوتا ہے، تو وہ چونکہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو ابتداً جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم تو اسے اپنے لیے زحمت ہی جانتے ہیں، جی لیکن اگر وہ تکلیف نہ پہنچتی تو اس کے بعد جو تکلیف پہنچتی وہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اب انسان کا جسم جو ہے ایک مشین کو سمجھ لیں جو 24 گھنٹے جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، ہر پرزہ اس کا کسی نہ کسی طریقے سے اندر جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اب اگر انسان اس کو ریسٹ نہ دے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ آگے جا کر خراب ہو جائے گی۔ جی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو آرام بھی جو ہے وہ بیماری کے ذریعے ملتا ہے۔ بیماری کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مشین کی طرح کام کر رہے ہیں۔ ہاں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، آرام کرنے کو یا اپنے آپ کو ریسٹ دینے کو تیار نہیں ہوتے، تو مگر جسم کو تو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ اپنی جو ہے وہ ول پاور کے ذریعے سے یا اپنی انٹینشنز کے ذریعے سے تو اپنے آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ چلتے چلتے آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کی خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے مشین چلتی رہتی ہے تو اس کو ایک ٹائم کے اوپر بند کرنا ہوتا ہے، نہیں بند کریں گے تو چلتے چلتے جو اس کا کوئی نہ کوئی پرزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے یا جل جاتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ گویا کہ ہمیں بیمار ہو کر ہمیں جو ہے وہ روکا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اب جو ہے وہ آرام کا وقت ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا اگر مثال کے طور پہ نیند نہ آئے تو کئی ایسے افراد ہیں 24 گھنٹے کام کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوئے، جی لیکن وہ نیند ہی ہوتی ہے جو ہمارے جسم کو جو ہے وہ آرام کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتی ہے، اور اس آرام کے بعد پھر جب ہم دوبارہ کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک نئی توانائی اور جو ہے وہ ہمت جو ہے وہ انسان کو ہوتی ہے۔ تو یوں تو انسان کے لیے فائدہ جو ہے وہ ہے بہرحال ہر بیماری۔ ہاں مختصر جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ کچھ چیزیں ہیں جو درد بظاہر تکلیف ہمارے لیے زحمت بن کر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اگر اس کے نتائج کی طرف دیکھا جائے تو یہ اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ میں چند دن پہلے ایک دعوت میں تھا تو وہاں ایک اپنے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ ہیں، ڈاکٹر ہیں امریکہ میں، وہ آئے ہوئے تھے یہاں پر کراچی میں، بہت قابل ڈاکٹر، سرجیکل ڈاکٹر ہیں وہ۔ تو میں نے ان سے چند ایک سوالات کیے تو اس پر انہوں نے مجھے ایک بات کی، میں نے کہا کہ یہ اگر بالفرض کسی کو وہ سرجری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اگر کینسر ہو گیا، جگر کا کسی کو کینسر ہو گیا ہے یا کہیں اور کینسر ہے لنگس وغیرہ میں، تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ اچھا انہوں نے اپنا انداز بتایا، کہہ رہے ہیں میرا بہت باریک کام ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑا جو کٹ لگاتے ہیں تو وہ 1-2 انچ کا ہوتا ہے، یہ سب سے پورا پیٹ نہیں کاٹا جائے گا، 1-2 انچ کا ہوگا، اور سب سے چھوٹا جو کٹ لگتا ہے وہ ڈاٹ کے برابر ہوتا ہے، تو پھر ہم اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر کہہ رہے ہیں ہم یہ ڈاٹ والے جو ہوتے ہیں نا اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے جب ان سے پوچھا نا کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو میں بتاؤں، درد ہے نا جو درد، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ درد آپ کو بتاتا ہے کوئی نہ کوئی پارٹ میں جسم میں کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے، یہ درد آپ کو بتائے گا کیا ہے، آپ اس کے علاج کی طرف آئیں گے۔ اگر یہ درد نہ ہو، وہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی نا، پھر اس کے بعد جو نتیجہ جو اینڈ ہو اس پر کتنی تکلیف ہو سکتی ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ واقعتاً مفتی صاحب ایسا ہی ہے کہ انڈیکیٹرز ہیں نا، یہ جو ہے Indicators ہیں، وہ جو بالکل ہے indicators وہ ہمیں جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی۔ بھئی جسم میں کچھ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جس کو دیکھنے کی جو ہے وہ حاجت ہے۔ تو اس کے اوپر انسان کو اللہ کریم کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جی الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور جو ہے وہ آزمائیں گے، جی خوف سے، بھوک کے ساتھ، اور جان و مال کے نقص کے ساتھ، جی کمی کے ساتھ، اور فرمایا کہ پھر جو لوگ صبر کریں گے تو جی۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ واہ۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، صبر کس طرح کرتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ جی تو جو کچھ انسان کو مصیبت پہنچی، جب وہ یہ سوچ لے کہ ہم اللہ کے ہیں، جی
اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف جو ہے وہ ہمیں لوٹنا ہے. بالکل. تو لہٰذا اس کے اندر پھر گھبرانے والی بات جو ہے وہ نہیں ہے. اپنے خالق و مالک عز و جل پر اس کے اندر بھروسہ بھی ہے, توکل بھی ہے اللہ کی ذات کے اوپر, اور یہ بھی کہ اگر اس بیماری سے ہم جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اینڈ کیا ہوگا اس کسی بھی بیماری کا, اینڈ یہی ہوگا کہ آدمی مر جائے گا. تو مر کے بھی اس نے لوٹنا کہاں ہے؟ اپنے رب کے پاس ہی جو ہے وہ لوٹنا ہے, اپنے رب کے پاس ہی جو ہے وہ جانا ہے. تو یہ اس آیت طیبہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو آزمائش ہم پر جو ہے وہ آتی ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے. اب آزمائش کے اندر جو علماء نے بیان کیا اور احادیث طیبہ میں خاص طور بیان ہوا کہ بیماری جو ہے وہ انسان کے لیے کس قدر رحمت ہے, جی, کہ آدمی کے لیے بیماری جو ہے وہ کفارہ سیئات بن جاتا ہے, اس کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ بن جاتا ہے. کہ ایک شخص حدیث میں آیا کہ وہ اللہ پاک نے تقدیر کے اندر اس کے لیے ایک مقام مقرر فرما دیا, لیکن وہ شخص اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا, وہ نیکیاں نہیں کر رہا ہوتا, نیکی کی راہ کی طرف جو ہے وہ نہیں آ رہا ہوتا. بس اوقات وہ بیماری ہوتی ہے جو اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتی ہے, وہ اس کو جو ہے وہ خدا کی یاد جو ہے وہ دلا دیتی ہے جو بندہ اسے بھول چکا ہوتا ہے. وہ اس کے بعد سے جو ہے وہ پھر راہ راست پر آ جاتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ عنقریب اس کا انتقال ہو جاتا ہے. جی, تو ہے نا بعض احادیث کے اندر بیان ہوا کہ انسان اور جنت کے درمیان اور اسی طرح انسان اور جہنم کے درمیان جو ہے وہ کچھ فاصلہ رہ جاتا ہے, ایک منزل کا فاصلہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تو فرمایا کہ پھر اس کا تقدیر کا لکھا ہوا سبقت کرتا ہے. تو اگر جہنم اور اس کے درمیان کچھ فاصلہ رہ گیا ہے تو جب وہ تقدیر کا لکھا سبقت کرتا ہے تو انسان بالکل ٹرننگ پوائنٹ پر چینج ہو جاتا ہے. تو اس کی پوری زندگی گناہوں بھری گزری, لیکن آخری لمحات کے اندر وہ بالکل نیکی کی طرف آ جاتا ہے. جی, اور وہ پھر جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے, اپنے گناہوں سے نیکی کے راستے کی طرف آ جاتا ہے, حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس مقام تک جو اللہ پاک نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے ہم نہیں پہنچ پاتے. تو وہ جو گیپ ہے, وہ جو ہمارا اس مقام تک پہنچنے کے لیے جن نیکیوں کو کرنا ہے, تو وہ ان کا ذریعہ بسا اوقات یہ بیماریاں بنتی ہیں کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے ہمارے جہاں گناہوں کو جو ہے وہ دھو ڈالتا ہے, وہیں جو ہے وہ ہمیں نیکیوں کا بھی بے شمار خزانہ. مفتی آپ ایسے افراد کو کیا فرمائیں گے, کیا مشورہ دیں گے کہ جو بیماری, تھوڑی سی بیماری پر یا کچھ تھوڑا سا طول پکڑ جائے بیماری نا, تو اس شکووں پر اتر آتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ شکوہ اور شکایت, بنیادی طور پر تو یہی بات ہے کہ آپ شکایت کر کس سے رہیں, کیونکہ بیماری ہم مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ بیماری بھی اللہ کی جانب سے, شفا بھی اسی کی جانب سے. تو لہٰذا اللہ پاک سے شکایت کیسی؟ کیونکہ جب آپ یہ بات یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, تو خالق سے کس بات کا شکوہ؟ وہ اپنی مخلوق میں جو معاملہ جو ہے وہ چاہے کریں. اس کو آسان لفظوں سے آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے کوئی ٹیبل جو ہے وہ بنایا ہے اور آپ اس کے جو ہے وہ کریٹر ہیں لکڑی سے, اور اب آپ ایک دن ٹیبل آپ نے بنایا, اگلے دن آپ نے اس ٹیبل کا کوئی پایا جو ہے وہ توڑ دیا, تو اب لکڑی آپ سے پوچھے تم نے کیوں مجھے توڑا, تو آپ کیا جو ہے وہ اس کو کہیں گے کہ بھئی میری مرضی میں جو دل چاہے جو ہے وہ کروں. تو بلا تشبیہ اللہ پاک تو, ہم تو اس چیز کے اس قدر مالک بھی نہیں ہیں, خالق بھی نہیں ہے کہ وہ لکڑی ہم نے نہیں پیدا کی, ہم تو جس اس کو جوڑنے والے ہیں. اصل خالق و مالک تو اللہ عز و جل ہے. تو اللہ کریم جس نے ہمیں پیدا کیا, تو اگر اس نے ہمیں کوئی تکلیف دی ہے تو ہمارا اس سے کسی قسم کا کوئی شکوہ بنتا نہیں ہے, کیونکہ وہ خالق و مالک ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور در حقیقت وہ جو کچھ بھی کرتا ہے عدل و انصاف ہی ہے. ہم اس چیز کو جانتے نہیں ہیں. جب ہم جانتے نہیں ہیں تو ہمیں بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز ہمارے حق میں جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. آپ جیسے دیکھ ہی لیں کہ ہمیں جو ڈاکٹرز دوائیں دیتے ہیں, ہم کڑوی دوائیاں کھاتے ہیں, یا اگر کوئی آپریشن کا بھی کہتے ہیں تو اس آپریشن کے اندر ہم بولیں ڈاکٹر کو کہ تم ہمارا جسم کاٹ رہے ہو, لیکن وہ دکھ رہا ہے کہ بھئی وہ جسم کاٹنا آگے جو اس سے بڑھ کر تکلیف ہو اس کو دور کرنے کے لیے. تو یہی بات ہے کہ یہاں پہ ہم ڈاکٹر کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں اور اس کو اپنا بدن, اپنا جسم اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جو دل چاہے تم کرو, مجھے بس مرض سے نجات دے. تو اسی طرح ہمیں اپنا آپ جو ہے وہ رب کریم کے سپرد کر دینا چاہیے کہ مولا تو خالق و مالک ہے, تو بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے, لہٰذا تو جو چاہے عطا فرما. ہاں ساتھ ہی ساتھ جو احادیث طیبہ میں ہمیں تعلیم دی گئی وہ یہ کہ رب تعالیٰ سے مشقت یا آزمائش کا سوال نہ کرو, سوال ہمیشہ جو ہے وہ عافیت کا کرو. تو لہٰذا سوال عافیت کا کرنا چاہیے, اور
رب کریم سے شفا جو ہے وہ مانگنی چاہیے کہ وہ شافی الامراض ہے، لیکن اگر بظاہر اس شفا کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں وہ شفا حاصل نہیں ہو رہی، تو ایسے وقت کے اندر صبر کرنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً اس چیز میں بھی میرے لیے بھلائی ہے، جو مجھے شفا نہیں دی جا رہی، یا ممکن ہے کہ اس مرض کو یہیں روک دیا گیا ہو، میری دعاؤں کی وجہ سے اللہ کریم نے اس مرض کو روک دیا، یہ آگے نہیں بڑھا، تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں اپنے رب کریم پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دے سکتی تو اللہ تو جو ہے ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو وہ یقیناً ہمارے حق میں اس وقت جو بہتر ہے اس کا وہی فیصلہ ہے۔ کیا بات ہے، بڑا پیارا آپ نے مصعب ارشاد فرمایا۔ اللہ کرے کہ ہم یہ بات سمجھنے والے بن جائیں اور پھر شکوہ شکایت کی طرف نہ جائیں، بلکہ جو بیماری آئی ہے اس پر ہم صبر کریں۔ اچھا جنید بھائی، ہوتا یوں ہے کہ صبر کرنے کے لیے نا کچھ چیز، کچھ فضائل، کچھ برکتیں، کچھ ذہن میں ہونا تو پھر بندہ صبر کرنا کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے چلیں اب میں صبر کروں گا تو اس پر یہ اجر ملے گا۔ میں چاہوں گا کہ کچھ اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں، بیماری پر جو صبر کرے اس کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، جو مسلمان بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو بیچارے آئی سی یو میں داخل ہیں، جو بیچارے وینٹ پر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ اللہ پاک ماہ رجب شریف کے صدقے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ بات چلی تھی، میں مفتی صاحب کی بات سے ہی آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، مجھے بھی سیکھنے کو ملا۔ آپ نے فرمایا نا کہ بیماری کا نہ بڑھنا یہ بھی تو شفا کا سبب ہے۔ دیکھیں روحانی علاج کے اسٹال پر بھی کئی مریض آتے ہیں، بڑے بڑے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، تعویذات لیتے ہیں، روحانی علاج کرواتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے علاج کروا رہے ہیں، ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، شفا نہیں مل پا رہی۔ تو بھئی روحانی علاج کی برکت سے، ان تعویذات اور وظائف کی برکت سے یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کی بیماری وہ بڑھی نہیں۔ اگر آپ کی وہ مرض دیگر جگہوں پر پھیل جاتا، جو تکلیف ہے وہ مزید بڑھ جاتی، پھر کیا کر لیتے ہیں؟ تو علاج کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ بیماری بڑھنے سے رک گئی۔ یہ بھی تو شفا کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی تو شفا ہی ہے نا۔ اس کو اگر ہم یوں سمجھ لینا کہ جو نظر کسی کی ویک ہو رہی ہے، ایک جگہ پر آ کر ٹھہر گئی، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ٹھہر گئی ہے نا، کچھ کم ہوئی۔ اگر اللہ نہ کرے چلی جاتی پھر کیا کرتے؟ اور ایک تو ہے نا وہ بندہ کہ جو پیدائشی جسے نظر نہیں آتا، اس کا کچھ معاملہ الگ ہے، اسے صبر بھی آ جائے گا، لیکن جس سے پہلے نظر آتا تھا اور پھر وہ اس کی نظر چلی گئی، اس کے لیے صبر کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ عافیت فرمائے، اللہ سب کی نظروں کی، سب کی جان و مال کی حفاظت اللہ پاک فرمائے۔ تو یہ بڑی پیاری بات جو سمجھنے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین، کہ بیماری اگر آگے نہیں بڑھ رہی نا، یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، یہ آگے نہیں بڑھ رہی، کہیں بہت بڑے نقصان کی طرف ہم نہیں جا رہے ہے، لیکن رک گئی ہے، اللہ کا انعام ہے یہ۔ وہ بھی علاج سے انشاءاللہ الکریم وہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کریم ہے۔ پتہ ہے کیسے ملتی ہے؟ جی حدیث پاک کا میں مفہوم آپ کو سناؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ پیدا فرما دی ہے۔ جب اللہ پاک کسی مریض کی شفا نہیں چاہتا تو اس فرشتے کے ذریعے آڑ پیدا فرما دیتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی اور مریض کو شفا نہیں مل پا رہی ہوتی۔ اور جب اللہ پاک کسی مریض کی شفا چاہتا ہے تو اس فرشتے کے ذریعے جو آڑ تھی نا، جو رکاوٹ تھی، اس رکاوٹ کو ختم فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا یہ مرض پر واقع ہو جاتی ہے اور مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اب دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ بیماریاں، یہ آزمائشیں، یہ تکالیف، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ کئی بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں کہ جب ان پر کوئی بیماری آئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، شکرانے کے نفل ادا کیے۔ تو یہ بیماری بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں، جی قرآن پاک پڑھیں آپ، اللہ اکبر، کیا آپ کا صبر ہے۔ بیماری بھی تھی، کئی طرح سے آزمائشیں بھی تھی، اور پھر اس پر جو انہوں نے صبر کیا اور پھر اللہ پاک کی طرف سے جو ان کو پھر انعام ملا، بیماری دور ہوئی۔
کیا کرم نوازی اللہ پاک کی. اور بلکہ آج تو یوں ہوتا ہے مفتی صاحب کہ ان کے صبر کی مثالیں دی جاتی ہیں. جی اللہ کرے کہ یہ صبر آ جائے. ویسے مفتی صاحب یہ صبر آئے کیسے؟ آتا نہیں ہے صبر. اس میں جو ہے نا بزرگان دین نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، جب بیماری پہنچتی ہے، تو پتہ ہے آپ کو کہ انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ انسان جو ہے وہ اس تکلیف سے نکلنے کے لیے یا اس بیماری سے نجات کے لیے، آزمائش سے نکلنے کے لیے، انسان سب سے پہلے جو ہے نا باہر کے لوگوں سے جو ہے وہ مدد طلب کرتا ہے. جیسے ہم دیکھیں کہ ہمیں بیماری ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں. جب انسان کو اس ذریعے سے جب لوگوں سے مدد طلب کرتا ہے اور اس کو مدد نہیں ملتی تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پھر وہ اپنے طور پر اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے ذریعے سے بھی جب وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ معاملہ جو ہے میرے ذریعے سے بھی حل نہیں ہونا، پھر اس کے بعد اس کو یاد آتا ہے اللہ عز و جل، پھر وہ خالق و مالک کو جو ہے وہ یاد کرتا ہے. تو کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شفا رب کی جانب سے مل جاتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد باسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے دعا کرنے کے باوجود، مدد طلب کرنے کے باوجود بھی اسے ظاہری طور پر اپنی مطلوبہ چیز نہیں مل رہی ہو. جی. اب فرمایا کہ اس کے بعد ایک وقت گزرتا ہے کہ انسان کو صبر نصیب ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہ جو صبر نصیب ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. اللہ کی جانب سے. واہ. اور فرمایا کہ پھر اس سے اگلا درجہ آتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتے ہیں. واہ. تو ایک تو ہے کہ صبر کے اندر تو ہوتا ہے کہ آدمی کو مشقت تو لگ رہی ہوتی ہے، جبھی تو اس تکلیف کے اوپر وہ جو ہے وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ پھر اس چیز کی طرف آ جاتے ہیں کہ میرا رب عز و جل کی اگر حکم یہی ہے، فیصلہ یہی ہے تو راضی برضائے یار ہو جا. یہ والے اس مقام پر وہ بندہ جب پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ چیز اسے تکلیف بھی نہیں دے رہی ہوتی. وہ یہ اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ بھئی اس چیز میں رب تعالیٰ کا حکم ہے تو مجھے یہی چیز جو ہے وہ پسند ہے. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ پاک سے مدد طلب کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی معاملات کے اندر ہماری اولاً یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے یا اپنے ذریعے سے تو کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں اولاً حاضر نہیں ہوتے. کہ رات میں اگر کسی وقت ہمیں کوئی تکلیف اٹھی یا درد ہوا یا کسی بھی وقت کوئی مسئلہ ہوا تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعت جو ہے وہ نماز ادا کر کے اللہ پاک سے جو ہے وہ مدد طلب کریں. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، تو اس چیز کی عادت جو ہے وہ بنانی بھی چاہیے. بہرحال دنیاوی اعتبار سے جو بھی اسباب ہیں انہیں بھی اختیار کیا جائے، حرج نہیں ہے، لیکن وہی کہ نظر خالق کے اسباب کی طرف چاہیے. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی جب اس طرف توکل ہوگا نا تو انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ کریم جو ہے وہ شفا بھی دے گا. اور اگر شفا نہیں ملی تو کم از کم جو ہے وہ صبر جو ہے وہ ضرور نصیب ہو جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. باپو وہ شعر ہے نا، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، ہے ذہن میں آپ کے؟ چلیں آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ وہ شعر بھی لے لیتے ہیں. ایک کال ہے، کال لے رہے ہیں ہم. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے. قبلہ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مسجد میں جب جاتے ہیں تو انتظار نماز میں جو نمازی بیٹھے ہوتے ہیں کچھ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ تسبیحات وغیرہ ذکر و درود میں مشغول ہوتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ان کو سلام کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیے، جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ کئی لوگ جو ہے وہ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. اصل میں دیکھیں وہ سلام کا مقام اور جو ہے وہ محل نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی عبادت میں جو ہے وہ اس وقت مصروف ہے، اور اگر آپ نے سلام کیا تو ان کے اوپر سلام کا جواب دینا بھی اس صورت کے اندر واجب نہیں ہے. تو ایسے موقع کے اوپر سلام کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بس اوقات آپ کی آواز جو ہے وہ دوسرے افراد کو ڈسٹرب بھی جو ہے وہ کر دیتی ہے. اچھا یوں ہی مفتی صاحب کہا یہ جاتا ہے کھانے کے دوران سلام نہیں کرنا چاہیے، کھانا کھاتے وقت. اگر کوئی سلام کر دے تو اس کا بھی جواب واجب نہیں ہوگا؟ جی اس کا بھی جواب جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی دے دے کہ منہ میں لقمہ نہیں ہے اور وہ جواب دے دے تو بھی حرج نہیں. صحیح ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا اگر کوئی جواب دے دے. لیکن احتیاط ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ کہاں سلام کرنا کہاں سلام نہیں کرنا، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. بہرحال اچھا مفتی صاحب ایک اور بات کہ بعض اوقات جیسے ہمارا ٹاپک کی بیماری کے حوالے سے چل رہا ہے، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ پیک لگا ہوتا ہے. اچھا اب وہ مسجد کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں. اچھا ممکن ہے کہ روزانہ کی نماز پڑھنے کی ان کی ہمت نہ ہو،
لیکن جمعہ یا عیدین کی نماز میں وہ خصوصیت کے ساتھ وہ جاتے ہیں، یا بہت قریبی کسی کا انتقال کر گیا ہے، نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کرنی ہے، تو ایسے افراد کے لیے مسجد کی جماعت اور نماز جنازہ وغیرہ میں یا عیدین کی نماز کے لیے شریک ہونا کیا ہے؟ جی، مسجد کی جماعت تو ان افراد کے اوپر جو ہے وہ واجب نہیں ہے. جنازہ بھی جو ہے وہ مسجد کے اندر ہو تو انہیں جو ہے وہ جانے سے اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے. جنازہ حکم یہی ہے کہ فنائے مسجد میں ہو یا خارج مسجد ہو تو پھر وہ جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں. باقی جمعہ اور عیدین کے لیے یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ اپنا جو بیگ ہے، یورین بیگ ہے یا نجاست وغیرہ جس میں لگی ہوئی ہے، اسے خالی کر اور پھر اس کے بعد اسے کور کر کے جو ہے وہ جائیں، تاکہ دیگر نمازی جو ہے وہ اس سے گھن نہ کھائیں. لیکن جو بدبو والی کیفیت ہے مفتی صاحب، جس کی اگر بدبو والی کیفیت ہوگی کہ اس کا جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے احتیاط کے باوجود بدبو جو ہے وہ نہیں رکتی، تو اس کے لیے بہرحال جو ہے وہ جائز نہیں کیونکہ ہوگا، بعض اوقات وہ پھر مسجد میں جو ہے وہ نہیں جا سکتا. بعض اوقات دوائیوں کی بدبو اور یا کچھ یہ پسینہ اور یہ جو یورین پیک لگا ہوتا ہے، اس کی ہی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ ساتھ والے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جی، جس کے لیے بدبو ہے تو بہرحال اس کے لیے جو ہے وہ جانا جائز نہیں ہے. وہی ہے کہ افراد کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، بعضوں کے پاس سے نہیں بھی آتی بدبو اور بعضوں کے پاس سے ہو سکتا ہے کہ کسی اور وجہ سے آ بھی رہی ہو. تو اگر بدبو ہے اور اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے تو پھر وہ بہرحال جو ہے وہ اپنی جمعے کی جگہ پر ظہر کی نماز ہی گھر پر جو ہے وہ ادا کریں گے، اور عیدین جو ہے وہ ان کے اوپر لازم نہیں ہوگی. اگر نماز جنازہ میں پھر چونکہ نماز جنازہ مسجد میں نہیں، جیسے آپ نے فرمایا جی، نماز جنازہ کے اندر بھی پھر جو ہے وہ شرکت کرنا تو ویسے ہی جو ہے وہ لازم نہیں، وہ تو فرض کفایہ ہی ہے. تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے وہ انہیں بچنا چاہیے. اچھا، بعض اوقات مفتی صاحب یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، خون وغیرہ کا ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، تو وہ ٹیسٹ کی بعض اوقات وہ جیب میں رکھتے ہیں، تو اس پر بھی ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایسے افراد کے لیے مسجد میں جانا اور یہ جیب میں رکھ کے نماز پڑھنا یہ جائز ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی جائز نہیں ہوگا. مسجد کے اندر نجاست لے جانے کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی. ان کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اس حال کے اندر مسجد میں داخل نہ ہو، نہ ہی اس حال میں نماز پڑھیں. صحیح ہو گیا. چلیں جی، ایک کال ہے اور کال لیتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہوائی جہاز یا خلائی اسٹیشن میں قبلہ، نماز کے اوقات اور روزے کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرما دیے گا. جی، یہ بڑا اہم سوال. سفر کرنے والوں کے لیے آج بڑی آسانی ہو جائے گی مفتی صاحب. ہوائی جہاز میں، ٹرین وغیرہ میں سفر کر رہے ہیں، قبلے کی سمت. قبلے کی سمت کا تو یہ ہے کہ فی زمانہ کئی ڈیجیٹل ذرائع موجود ہیں جس کے ذریعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہوائی جہاز کے اندر بھی آپ عملے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کمپاس وغیرہ کے ذریعے سے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. تو قبلے کا معلوم کر کے پھر اس طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کریں گے. اگر بالفرض کوئی ایسی صورت ہو کہ وہاں پر معلوم نہ ہو سکے تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ تحری کریں گے، غالب گمان کریں گے کہ کس جانب قبلہ ہوگا. اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ پاکستان کے اندر ہی جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں یا لاہور جا رہے ہیں، اور اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ بھئی جناب ہمارے یہاں پر قبلہ ویسٹ کی جانب ہے، یعنی جانب مغرب ہے. تو جانب مغرب کا تعین کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو یا پوچھ بھی سکتے ہیں آپ ان سے کہ بھئی ویسٹ کس طرف ہے، تو جس طرف ویسٹ ہے تو پھر آپ اس طرف جو ہے وہ رخ کر کے جو ہے وہ نماز ادا کر لیں گے. تو یوں مختلف ذرائع کے ذریعے سے اولاً کوشش کریں قبلہ جاننے کی. کوئی طریقہ ممکن نہ رہے تو پھر غالب گمان کریں، جس طرف آپ کا زیادہ دھیان ہو جمے کہ اس طرف قبلہ ہوگا، اس طرف رخ کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جنید بھائی، ہم احادیث کی بات کر رہے تھے، ہم بیچ میں رہ گیا، معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کا سوال لے لیا تھا کہ جو بیماری کے حوالے سے احادیث میں ذکر کیا گیا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. شروع میں عرض کیا نا کہ بیماری بہت بڑی نعمت ہے، اور احادیث طیبات میں بیماری کے حوالے سے بڑے فضائل بیان فرمائے گئے نا کہ بیماری یہ رحمت کس طرح ہے. دیکھیں حدیث پاک میں اللہ پاک کے سب سے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ پاک اسے گناہوں سے ایسا پاک و صاف فرما دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، کیسا اجلا ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کسی بیماری میں مبتلا فرمائے نا اللہ پاک، تو وہ بیماری اس کے لیے باعث مغفرت ہو جاتی ہے. تو یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ درجات کی بلندی کا بھی سبب ہیں، اور یہ کفارہ سیئات یعنی گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائے. اب اس میں ایک اہم بات میں عرض کرتا چلوں کہ بلا سید صاحب دیکھیں، یہ بیماری یہ ہمارے لیے نعمت کس طرح بنتی ہے.
کس طرح یہ بیماریاں ہمارے لیے نعمتیں ہو سکتا ہے نا، بعض اوقات ذہن میں سوال پیدا ہو، یار بیماری میں تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرا جسم دکھ رہا ہے، میں بڑا پریشان ہو رہا ہوں، بڑی کوفت ہو رہی ہے، تو اس میں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم آزمائش میں ہیں، لیکن یہ بیماریاں یہ نعمت کیسے ہیں؟ تو دیکھیں یہ بیماریاں نعمت یوں ہیں کہ یہ جو بیماری ہے نا، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو بیماری دیتا ہے نا، تو دیکھیں تندرستی کی حالت میں جو وہ نیک اعمال کیا کرتا تھا، تو بیماری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی اسے ان اعمال کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر بیماری کی وجہ سے نہ کر سکے نہ کر سکے جی، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ان نیک اعمال کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ واہ تو واہ، اب ہمیں کیا کرنا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ حالت تندرستی میں نیکیوں کی کثرت کرنی ہے، نیک اعمال کرنے۔ اب جیسے ابھی فی الوقت بظاہر ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، گھر سے نکلتے وقت صدقہ دے دیں، والدین کی خدمت کریں، اچھا صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں، نمازوں کی پابندی کریں، فرائض و واجبات کی ادائیگی کریں، اسی طرح تلاوت قرآن کر کے ہم اپنے گھر سے نکلیں۔ تو تندرستی کی حالت میں جب یہ نیک اعمال کریں گے نا، اب بیماری آ گئی، اللہ نہ کرے کوئی تکلیف پہنچ گئی، اب بیماری کی وجہ سے ہم یہ اعمال نہیں کر پا رہے، تو بیماری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہمیں ان نیک اعمال کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یوں یہ بیماریاں ہمارے لیے نعمت کا یہ سبب یہ بھی دیکھیں کہ ہم اپنے معاشرے میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بیماری کے اندر جی کئی دفعہ دینی اعتبار سے جو چیزیں ان کے اوپر لازم ہوتی ہیں ان سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی بیماری میں سب سے پہلے لوگ جو ہے وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، تو یہ جو بیان کیا گیا حدیث کے اندر بھی کہ وہ جو نیکیاں بندہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا، جب بیماری کی حالت میں نہیں کرتا تو اسے ان نیکیوں کا بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ان عبادات کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جناب وہ نماز ادا کر سکتا اور پھر بھی وہ نہیں ادا کر رہا کہ چلو جناب جو ادھر کرتا تھا نا تو وہ یہاں پر جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، نہیں، یہ تو دیکھیں گناہ ہے۔ تو انسان جو ہے وہ ویسے ہی بیماری کے اندر رب کے جو ہے وہ قریب ہوتا ہے، اسے اللہ پاک جو ہے وہ یاد آتا ہے، وہ اس کی عبادت کرتا ہے، لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں کہ وہ ویسے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ذکر و اذکار بھی کر رہے ہوں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوں نماز اپنی بیماری کے دور ہونے کے لیے، لیکن وہ جو چیز ان پر فرض و واجب ہے اسے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ نماز کو سب سے پہلے چھوڑ دیں گے، حالانکہ نماز کے اندر رخصتیں بیان کی گئیں کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے جو ہے وہ لیٹ کر پڑھیں، اشارے سے آپ نماز جو ہے وہ ادا کریں، آپ وضو پر قادر نہیں ہے تو آپ تیمم جو ہے وہ کر لیں، کسی جگہ پر آپ کے جو ہے وہ پانی پہنچانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو وہاں پر آپ مسح کر لیں۔ تو مختلف چیزیں موجود ہیں جس کے ذریعے سے آپ عبادات کی ادائیگی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ خود مریض بھی اور بالخصوص جو اس کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اسے جو چھوڑنے کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں وہ عبادت کا ہی دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو وہ اس صورت میں نماز نہ بھی پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اس حالت کے اندر، حالانکہ وہ اس حالت میں بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب وہ نماز ادا کر سکتا ہے، سوائے یہ کہ بے ہوشی کی حالت میں تو اب نماز نہیں ادا کر سکتا، اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ نماز بھی جو ہے وہ معاف ہو جائے گی اتنے عرصے کے لیے، اور پھر بے ہوشی اگر 6 نمازوں سے زائد ہو جائے گی تو پچھلی نمازوں کی قضا بھی اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ لیکن جب تک آپ کے پاس ہمت ہے، حوصلہ ہے اور آپ کو وہ نمازیں ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ بیمار ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جناب جو ہے وہ چھوڑ دیں، کئی لوگ جو ہے وہ چھوٹی سی بھی بیماری ہوئی روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا ایک دن کی بیماری ہوئی ہے لیکن روزہ جناب جو ہے وہ ایک ہفتے کا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نماز باقاعدہ فقہ کے باب کے اندر ایک پورا باب آتا ہے مریض کی نماز کا بیان، اس میں وہ تمام احکام لکھے ہوئے ہیں کہ مریض کن کن شریعت کی رعایتوں کو اختیار کرتے ہوئے اپنی نماز کو جو ہے وہ ادا کرے، نماز کی کسی صورت میں چھٹی نہیں ہے، میں جو ہے وہ معافی جو ہے معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور جو مریض کے ساتھ وہ ہیں تیماردار ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کے لیے سہولیات پیدا کریں کہ بھئی ٹھیک ہے اگر وہ اٹھ کر نہیں جا سکتا تو اس کی جس جگہ پر ہے وہیں پر اس کے وضو کے بننے کی کیا ترکیب جو ہے وہ بن جائے، اسی طریقے سے وہ نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو اسے بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ ہو جائے۔ بعض وہ احباب ہیں جن کے لیے سر جھکانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ زمین سے بلند کوئی 9 انگل کی چیز 9 انچ کی چیز کے اوپر سجدہ رکھ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں، اس پر بھی قادر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ان کو بیٹھ کر اشارے سے جو ہے وہ سجدہ کر لیں۔ پھر ان کو جو مسائل نہیں معلوم اور ان کی جو سچویشن ہے اس سے متعلق مفتیان کرام سے رہنمائی حاصل کر لیں کہ بھئی ان کی یہ کنڈیشن ہے، بتائیں اس صورت میں یہ نماز کیسے جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یوں بہرحال یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اور پھر اس کے مطابق نماز ادا کرنی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب،
بعض اوقات ایسے ہی مریض جس کے آپریٹ وغیرہ ہوا ہے، اب جسم پہ خون لگا ہوا ہے، کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے، وضو کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ نماز کی کیا کرے گا؟ مطلب نہ تو وہ خود اٹھ سکتا ہے، تیمم بھی کرنے کے لیے خود نہیں جا سکتا، کوئی اس طرح کی سہولت نہیں ہے، پانی کو بعض اوقات ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں یا یہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اب ایسے افراد کے لیے کیا حکم ہوگا پھر؟ جی دیکھیں، اس کے اندر یہی ہے کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ تبدیل ہو سکتی ہیں نا. لوگ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی خون لگا ہوا ہے، دوبارہ جو ہے وہ لگ جائے گا، لیکن کپڑے تبدیل ہو سکتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ناپاک کپڑوں کو جو ہے وہ تبدیل جو ہے وہ کر دیں. مریض خود نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ تیماردار تو ہوتے ہی ہیں نا، عیادت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے وہ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. اسی طرح وضو اگر خود نہیں کر سکتا لیکن کوئی دوسرا اس کے اعضائے وضو کے اوپر پانی بہا سکتا ہے، تو دوسرا شخص جو ہے اس کے اعضائے وضو پر پانی بہا دے جس سے وضو ہو جائے. اچھا وضو پر قادر نہیں تو تیمم کر لے. تیمم خود نہیں کر سکتا تو اب تیمم کے لیے تھوڑی کہ اس کو ہسپتال سے باہر لا کے جو مٹی پڑی ہوئی روڈ پہ اسی سے کروانا ہے. بھائی آپ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کچا جو مٹی کا جو پیالہ ہوتا ہے وہ آپ اس کے پاس لے جائیں، کوئی چھوٹا جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ لے جائیں، اس سے جو ہے وہ تیمم جو ہے وہ کر سکتا ہے. اچھا وہ خود نہیں کر سکتا تو آپ جو ہے وہ اس کو تیمم جو ہے وہ کروا دیں. تو بہرحال کرنے چاہیں اس طرف ذہن ہوگا تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. دیکھیں نا، ایک مریض ہوتا ہے جو نارمل جو ہے وہ پانی نہیں پی سکتا، تو آپ اس کے لیے اسٹرا لے آتے ہیں فوراً بھاگ کر، جی ٹھیک ہے کہ یار یہ منہ وہ نہیں کر کے جو ہے وہ پی پا رہا، تو اس کے لیے ذرا اسٹرا جو ہے وہ لا دی جائے. جی تو اس طرح مختلف ہم ذرائع جو ہے وہ مریض کے جسم میں غذا ڈالنے کے لیے کرتے ہیں. تو اس کی جو روح کی غذا عبادت ہے اس کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیں اس طرح اہتمام کرنے چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کال لے رہے ہیں مفتی صاحب، ہم ایک اور آپ کے لیے کال ہے. جی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اعضاء کی پیوند کاری کس حد تک جائز ہے؟ اعضاء کی پیوند کاری؟ جی اعضاء کی پیوند کاری جو ہے وہ جائز نہیں ہے. علماء جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ بہرحال اعضاء کی پیوند کاری کسی اور کے عضو کے ساتھ ہی ہوگی، تو انسان کا اپنا عضو جو ہے وہ کسی دوسرے کو دینا یہ جو ہے وہ شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے جسم کا خود مالک نہیں ہے. اس کے پاس یہ تمام اعضاء، یہ پورا جسم اللہ پاک کی امانت ہے، تو اس میں وہ کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی کال لے رہے ہیں. میرا نام عبد الوہاب ہے. میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مخلوط تعلیمی ادارے یا آفیسز وغیرہ میں کام کرنا کیسا ہے؟ جی مخلوط تعلیمی اداروں کا انہوں نے جو ہے وہ پوچھا، تو مخلوط تعلیمی اداروں کے اندر تو بہرحال جو ہے وہ فی زمانہ بے پردگی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، تو وہاں پر پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کام کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک اور کال لے رہے ہیں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ڈیجیٹل زکوٰۃ اور صدقات آن لائن ادائیگی کی شرعی تقاضے کیا ہے؟ جی مفتی صاحب. ڈیجیٹل زکوٰۃ تو خیر زکوٰۃ ہی ہوتی ہے، ادائیگی جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ ڈیجیٹل طریقوں سے ہوتی ہے. تو بنیادی طور پر جب سامنے والے کے اکاؤنٹ کے اندر، یعنی جس کو آپ دے رہے ہیں وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، جب اس کے اکاؤنٹ کے اندر وہ رقم پہنچے گی اور جتنی پہنچے گی تو اتنی زکوٰۃ ادا ہوگی. مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ 1 لاکھ روپے جو ہے وہ ٹرانسفر کیے اور سامنے والے کو جو ہے وہ ملے 95,000، 5,000 ٹیکس کٹ گیا آپ کا، تو آپ کی زکوٰۃ 1 لاکھ ادا نہیں ہوئی، زکوٰۃ 95,000 جو ہے وہ ادا ہوئی ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری. کچھ بینکس ہے جہاں پر خود ہی زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے مفتی صاحب. جی خود بخود جہاں زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے تو اس طرح زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی. تو اولاً تو یہ کہ وہاں جو آگے وہ اس کی ادائیگی کرتے ہیں وہ درست طریقے سے جو ہے وہ ادا نہیں کرتے، تو اس لیے ان سے جو ہے وہ آپ اپنی زکوٰۃ ڈیڈکٹ نہ کروائیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے رجب یا شعبان سے پہلے، یا شعبان سے پہلے شاید ہوتا ہے، کہ آپ جو ہے وہ بینک کو ایک فارم لکھ کر دے دیتے ہیں کہ میں اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ خود ڈیڈکٹ کروں گا. وہ ایک قانونی جو ہے وہ فارم ہے، تو آپ وہ اگر انہیں جمع کروا دیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بینک آپ کی اماؤنٹ سے جو ہے وہ زکوٰۃ ڈیڈکٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ طارق بھائی آپ کا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. ٹھیک ہے آپ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. طارق بھائی بھی روحانی علاج کے سلسلے میں ہے نا؟ جی لبیک الحمدللہ. اللہ پاک سلامت. ابھی تو کھلے آنکھ صلی اللہ سلسلے میں اس وقت تو آپ کھلے آنکھ صلی اللہ میں ہی ہیں. یہاں انشاءاللہ روحانی علاج کے فیض آپ سے بھی ہم لیں گے. کال لے رہے ہیں ہم. جی مفتی کرام سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے دوست نے موٹر سائیکل 3 لاکھ روپے کا لیا تھا، اب اس نے ادھار 4 لاکھ کا دے دیا ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ نقد کے اندر لیتا ہے اور ادھار میں وہ آگے کسی کو بیچتا ہے زیادہ قیمت میں، کہ اس چیز کی قیمت ہی وہ 4 لاکھ طے کر لیتا ہے اور اس کی جو بھی مدت ہے قسطیں وغیرہ طے کر دیتا ہے، اور اس میں قسط لیٹ ہونے کے اوپر کوئی جرمانہ وغیرہ یا کوئی اور ناجائز شرط نہیں ہوتی، تو یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے.
تو کسی چیز کی قیمت کا نقد میں کم ہونا اور ادھار میں زیادہ ہونا اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اس چیز کی قیمت ہی متعین وہ کی جائے اور ادائیگی میں تاخیر ہونے کی صورت میں کوئی جرمانہ وغیرہ نہ ہو۔ صحیح، ایک اور کال لے رہے ہیں ہم۔ محمد سلیم رضا اطاری عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ آج کے حوالے سے جو آپ نے موضوع انتخاب فرمایا ہے اور ماشاءاللہ آپ کافی پیارے مدنی پھول بھی ارشاد فرما رہے ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا مفتی صاحب کی خدمت میں کہ جیسے ابھی شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ بھی جو ہے نا بندہ جو صحت کے معاملے میں جو عمل اچھے کر رہا ہوتا ہے اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن آج کل فی زمانہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بندہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، ریاضت کے حوالے سے، تسبیح تحمید کے حوالے سے تھوڑا سا سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جیسے بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو استغفار بھی شروع کر دیتا ہے، وہ بھی کرتا ہے اور ذکر الہی بھی کرتا ہے، جبکہ وہ جب صحت کی نعمت ہوتی ہے تو وہ اس سے دور ہوتا ہے۔ ایسا کرنا کیسا، جبکہ اس کو دونوں معاملے میں اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو محو رکھنا چاہیے۔ اس معاملے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین 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 وإیاک۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں واقعی ایسا تو ہے کہ انسان جو ہے وہ رب تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد کرتا ہے ایسے وقت کے اندر، اور بلکہ کئی لوگ جنہوں نے زندگی بھر جو ہے وہ کبھی بھی رب کو پکارا نہیں ہوتا وہ بھی جو ہے وہ رب کو پکارنے پر گویا کہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا نا کہ جب انسان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، مصیبت اور آزمائش نہ ہو تو انسان کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک طریقے سے غرور و تکبر جو ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو لاپرواہ سمجھنے لگتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو فرعون تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، 400 سال تک اس نے ایسی ہیلدی زندگی گزاری کہ اس کو کبھی کسی قسم کا کوئی درد نہیں ہوا، اللہ پورے جسم میں نہ بخار ہوا۔ تو فرمایا کہ اسی لیے وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ فرمایا کہ اگر زندگی میں کبھی بھی اگر اس کے سر میں درد بھی اٹھا ہوتا نا تو کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ تو یہ بیماریاں در حقیقت انسان کو یہ بتاتی ہیں کہ تم لاچار ہو، تم مخلوق ہو، خالق عز و جل کوئی اور ہے۔ تو گویا کہ یہ چیزیں بندے کو رب کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں۔ تو اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو ان بیماریوں کے اندر جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، رب کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب شفایاب ہوتے ہیں تو بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو دوبارہ اپنی پچھلی روش پر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں اس آزمائش کو، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو واقعی جن کے لیے وہ چیز جو ہے وہ تبدیلی کا سبب بنتی ہے اور ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی یاد کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے اور ہمیشہ رب تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اور صحت کو جو ہے وہ انسان کو بیماری سے پہلے جو ہے وہ نعمت جاننا چاہیے، غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک ایک چیز جسے وہ کوئی بھی حیثیت نہیں دیتا تھا لیکن وہ رب تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت تھی اور اس کے ذریعے سے وہ کتنے فوائد حاصل کر رہا ہو۔ بالکل۔ مفتی صاحب فیس بک کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، کہہ رہے ہیں جی میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا ہم اپنی ولادت اور اپنے عزیز و اقارب کی ولادت کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ایک اور دوسری بات کہ کسی دوست کے لیے نفلی صدقہ دیں تو کیا اس کو بتانا لازم ہوگا؟ دیکھیں آپ کسی کے لیے بھی کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا ثواب اسے ایصال کر رہے ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور آپ اسے بتانا بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنی جو ہے وہ پیدائش کے دن چونکہ اللہ کریم کی طرف سے بہرحال ایک جو ہے وہ زندگی ایک نعمت ہے، تو اس نعمت کے شکرانے میں اور اس چیز میں کہ جو کچھ پچھلا زندگی گزری ہے اس میں جو گناہ ہوئے ان میں ان کی توبہ کے لیے اور آئندہ کی زندگی اچھی گزرے اس چیز کی دعا کے لیے انسان بالکل جو ہے وہ اپنے لیے بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اپنے والدین کی جو ہے وہ پیدائش کے دن یا اپنی اولاد کی پیدائش کے دن بھی اگر اس نیت سے روزہ رکھے کہ اللہ نے یہ ایک نعمت عطا کی ہے میری اولاد مجھے، تو میں جو ہے وہ اس کے شکرانے میں جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ ثواب ملے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک اور کال ہے وہ صاحب، آخری ایک کال لے لیتے ہیں ہم۔ جی میرا سوال ہے کہ یہ جو مساجد میں ہیٹر رکھے ہوتے ہیں ان کے سامنے سجدہ کرنا کیسا جب وہ جل رہے ہوتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، ہیٹر کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے جو ہے وہ نماز میں مکروہ نہیں ہوگی، کیونکہ بہرحال ایک ہوتا ہے آگ کا الاؤ، جو آگ جس طریقے سے جو ہے وہ سمجھے کہ لکڑیاں جلائی ہیں سامنے بھڑک رہی ہیں، تو وہ مجوسیوں سے مشابہت کی وجہ سے وہ منع ہے، کیونکہ وہ اسی طرح آگ کو سامنے رکھ کر اس کی عبادت جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن جس طرح ہیٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہ چونکہ اس کے مشابہ نہیں ہیں تو اس لیے جو ہے وہ سامنے بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ ایک سوال لاسٹ ٹائم ایک دفعہ پچھلی مرتبہ ایک سوال آیا تھا کہ شیشہ لگا ہوا ہے سامنے مسجد،
اس کے سامنے نماز ادا کرنا؟ شیشے کے سامنے بھی نماز پڑھنے سے نماز تو جو ہے وہ ہو جائے گی، اس میں حرج نہیں ہے، البتہ بچنا چاہیے۔ وجہ یہ کہ جب شیشے کے اندر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھیں گے تو وہ چیز خشوع و خضوع میں خلل کا باعث بنے گی، تو کوئی بھی ایسی چیز جو نماز میں خشوع و خضوع میں خلل کا باعث بنے اس سے بچنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، آخری ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں لے لوں، وقت آپ کا بھی ہو چکا ہے، اللہ آپ کو برکت دیں۔ تو آپ فرمائیں، ایک سوال ہے SMS کے ذریعے کہ مفتی صاحب سے یہ عرض ہے کہ کچھ کہانیاں پڑھی جاتی ہیں، لوگ منت مانتے ہیں میرا فلاں کام ہو جائے، مثلا کوئی بیماری ہے، کوئی صحت مل جائے تو میں 10 بیویوں کی کہانی پڑھوں یا بی بی آسیہ کی کہانی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی، ان باتوں کی کوئی حقیقت اس معنوں میں نہیں ہے کہ فی زمانہ جو اس طرح کی کہانیاں معروف ہیں وہ غیر مستند جو ہے وہ باتیں ہیں، تو ان کا پڑھنا جو ہے وہ کوئی ثواب کا کام بھی نہیں ہے۔ البتہ کوئی کسی سیدہ کی کہانی جو ہے وہ بطور مستند روایات سے جو ہے وہ بیان کرے تو وہ ٹھیک ہے کہ ان سیدہ کے جو ہے وہ ذکر ہے اور وہ ثواب کا باعث ہے، لیکن عام طور پہ جو اس طرح کہانیاں مشہور ہیں وہ بہرحال جو ہے وہ غیر مستند ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ کوئی منت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی جو ہے وہ منت کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ منت کے بھی اپنے اصول و ضوابط ہیں، نماز کی منت مانیں، صدقہ و خیرات کرنے کی جو ہے وہ منت ماننی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کے شرعی سوالات ہم نے کوشش کی کہ جتنے آپ کے شرعی سوالات ہوں، ہم نے کالز بھی لے لیں، آپ کے SMS بھی لیے، اور کمنٹس میں بھی کوشش کی کہ جو سوالات ہیں ہم مفتی صاحب سے برکتیں لے لیں، اور مفتی صاحب نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ اللہ پاک مفتی صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے ساتھ مبلغین 2 ہیں اور دونوں ہی روحانی علاج کے ماسٹر ہیں، جی ڈاکٹر ہیں روحانی علاج کے یوں کہہ سکتے ہیں ہم۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے جنید بھائی کو، ماشاءاللہ طارق بھائی نے بھی وقت عطا فرمایا، دونوں اسلامی بھائیوں کو اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا جنید بھائی، آپ کی طرف میں آؤں گا، بڑھوں گا۔ بیماریاں آج کل اگر ہم معاشرے میں غور کریں نا تو بچوں کو دیکھیں، بوڑھوں کو دیکھیں، جوانوں میں ایک کانسیپٹ تھا کسی دور میں کہ بڑھاپے میں جا کے بیماری آتی ہے، اب تو بچوں کو وہ والی بیماریاں جو بوڑھوں کو لگ رہی تھی، مثلا شوگر کی بیماری، یعنی کسی دور میں ہم سنتے تھے کہ شوگر تو ایک تو بہت کم تھی، اور بڑھاپے میں جا کر کسی کو، میں نے ایک مدنی چینل پر ایک کلپ دیکھا تھا، ایک چھوٹی سی بچی آئی تھنک 4 سال کی تھی، اسے شوگر تھا۔ اچھا، اس طرح کی بہت سی ایسی بیماریاں مل جائیں گی کہ جس میں نوجوان، آج کل نوجوانوں کی بھی کثرت ان میں مبتلا ہو چکی ہے، مثلا فالج ہے، اس میں بھی بڑھاپا بھی، بوڑھے حضرات بھی شامل ہیں اور نوجوان بھی اس میں شامل۔ میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں، ایک سفر میں تھے ابھی جب بغداد شریف کا سفر تھا، اس میں ساتھ تھے ہم، تو وہ نوجوان، لیکن انہوں نے بتایا کہ مجھے فالج کا اٹیک ہوا، ٹھیک ٹھاک اٹیک ہوا، اب کافی انہوں نے اپنے آپ کو ریکور کر لیا ہوا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں نا، فالج کے جو مریض ہیں ان کے لیے کوئی جو روحانی وظیفہ ہے، روحانی علاج ہے، ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ بعض اوقات جب آدمی کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے نا، وہ بولنے پر قادر نہیں ہوتا، صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتا، صحیح طرح الفاظ کی ادائیگی وہ زبان سے نہیں کر سکتا، تو میں 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ فالج کے مریضوں کے لیے 2 روحانی علاج، ایک تو پڑھنے کے لیے وظیفہ کہ اگر فالج کا مریض خود پڑھ سکتا ہو تو وہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور بالفرض اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو ایک خاص ایسا روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں کہ گھر کا کوئی بھی فرد وہ عمل کر کے وہ فالج کے مریض پر کر لے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی، اب آئیے پہلے ایک وظیفہ، پھر دوسرے نمبر پہ روحانی علاج عرض کروں گا۔ فالج کا مریض اگر پڑھ سکتا ہو نا، الفاظ کی ادائیگی کر سکتا ہو، تو وہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اللہ پاک کی رحمت سے فالج کا مرض ختم ہو جائے گا۔ کیا بات ہے! یہ تو ہوا پڑھنے کے لیے وظیفہ، بالفرض وہ نہیں پڑھ سکتا تو اب ایک عمل میں عرض کرتا ہوں آپ کو۔ جی، اس کے لیے چاہیے ہوگا لوہے یا اسٹیل کا ایک برتن، صحیح، ٹھیک ہے نا، ایک بڑا سا تھال لے لیں، ایک بڑی سی پلیٹ لے لیں، چاہے لوہے کی ہو یا اسٹیل کی ہو۔ اب اس پر لکھنا ہے زردئی رنگ سے یا زعفران سے، آپ لکھیں سورہ زلزال، زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، مکمل صورت لکھنی ہے۔ اچھا، یہ خود بھی لکھ سکتے ہیں؟ خود بھی لکھ سکتے ہیں، یا باقاعدہ آنا پڑے گا کسی لکھوانے کے لیے؟ خود بھی لکھ سکتے ہیں، اگر یہاں پر لکھنا آتا ہے؟ صحیح، جی، اگر لکھنا آتا ہے، یہ بتایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ آپ کو لکھنے کی اجازت ہے۔ صحیح، تو سورہ زلزال لکھیں، بسم اللہ شریف کے ساتھ مکمل سورہ لکھ لیں۔ اب اس میں پانی ڈال کر یہ فالج کے مریض کو پلائیں آپ، بفضلہ تعالی، اللہ کے حکم سے مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ واہ! اس کی ایک اور خصوصیت میں آپ کو عرض کروں، جی،
یہ ایک تو لکھ کر پینے کا عمل ہوا، اسی طرح ایک اور آپ لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر رکھ لیں اور مریض اس کو دیکھے، فالج کا جو مریض ہے صرف دیکھے، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. تو یہ دو روحانی علاج ہوگا. پڑھنے کے لیے ابتدا میں ایک وظیفہ بتا دیا گیا، اس کے مطابق یہ عمل کر لیں اللہ پاک کی رحمت سے. تو یہ فالج کوئی نیا فالج ہو، کوئی پرانا ہو چکا ہو، سب کے لیے ہے، تمام مریضوں کے لیے. کیا بات ہے جنید بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مدنی چینل کے ناظرین، اس وظیفے کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. آپ وظائف کی طرف میں کوشش کر رہا ہوں، آپ کی کچھ کالز بھی ہم لیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ جو وظائف بیان کیے جا رہے ہیں کچھ پریکٹیکل کر کے بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، تو آپ نے ذہن میں بھی رکھنا ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جلدی سے اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر لازمی کیجئے، تاکہ بہت سے ایسے مریض ہوں گے کہ جن تک اب یہ نیکی کی دعوت پہنچے گی. اچھا، اب جیسے ابھی روحانی علاج ایک بیان کیا، ایک وظیفہ بیان کیا فالج کے مریضوں کے لیے، اب یہ کتنے افراد ایسے ہوں گے جو ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے مطلب پڑوسیوں میں جو اس مرض میں مبتلا ہوں گے، اگر ان تک یہ روحانی علاج پہنچتا ہے، وہ عمل کرتے ہیں، اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیں، اللہ کرم کرنے والا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا، اللہ رحمت کی نظر فرمائے. ایک میسج ہے کہ بڑا علاج کروایا ہے، دوائیاں بھی لی ہیں، لیکن بخار نہیں اترتا، تو کیا وظیفہ کریں؟ کچھ پریکٹیکل کر کے بتائیں کہ تاکہ بخار اترے. ایسے بخار کا روحانی علاج کے جو دواؤں سے نہ جاتا ہوں. اچھا، بڑا اپنے علاج کروا، ڈاکٹر کو دکھا لیا، مختلف قسم کے ہاسپٹل میں چلے گئے، انجیکشن لگوا لیا، نہیں اتر رہا. اب کیا کریں؟ اب یہ عمل کریں. عمل کیا کرنا ہے اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. جی، وہ بالفرض تصور کر لیں آپ میں مریض بخار کے مرض میں، گناہوں کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک یہ والا ڈال دیں، شفا عطا فرمائے. دیکھیں اب اس کے لیے جب یہ عمل کرنے لگے نا، یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو میں ایک چیز عرض کروں کہ جب بھی آپ اس پر عمل کریں نا، اب بخار کا روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں. بچوں کو بعض اوقات بخار ہو جاتا ہے، بڑوں کو ہو جاتا ہے، فیملی میں سے دیگر افراد کو ہو جاتا ہے. عمل کرنے سے پہلے مریض کو پہلے کوشش کریں سوتی کپڑے پہنا دیں، کاٹن کا سوٹ پہنا دیں. کاٹن کا سوٹ، کاٹن کا سوٹ پہنا دیں. یہ کوئی خاص ہے کیا کاٹن کا سوٹ؟ یہ مریض کے لیے ہے، مریض کے لیے. عمل شروع کرنے سے پہلے صحیح، مریض کو کاٹن کا سوٹ آپ پہنا دیں. اب اس کے سامنے آپ بیٹھ جائیں. اب اس کے لیے چاہیے ہوگا آپ کو ایک عدد پانی کا بھرا ہوا پیالہ، صحیح، یا پھر پانی کی بوتل یہ اپنے سامنے آپ رکھ لیں. صحیح. اچھا، پیالہ رہے تو پھر اس میں پانی ڈال کے اپنے سامنے رکھ لیں. مریض کے سامنے آپ بیٹھیں. اب آپ پڑھنا شروع کریں سورۃ القدر. سورۃ القدر، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اتنی آواز کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے کہ مریض بھی خود اپنے کانوں سے سنیں. سورۃ القدر پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد پہلے پانی پر دم کریں گے، پھر مریض پر دم کریں. صحیح. یہ ایک مرتبہ عمل ہوا. صحیح. پھر دوبارہ اسی مرتبہ اسی طرح یہ عمل کرنا ہے کہ پہلے سورۃ القدر پڑھیں، پھر پانی پر دم کریں، پھر مریض پر دم کریں. صحیح. 2 دفعہ ہوا. 2 دفعہ ہو گیا. اسی طرح 21 مرتبہ 21 ٹائم. صحیح. یہ آپ نے عمل کرنا ہے، ہر بار پانی پر دم کرنا ہے اور ہر بار مریض پر دم کرنا ہے. عمل کر لیا. اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، مریض پورا دن وہی پانی پیے. اچھا، آپ دوائیاں پانی ملاتے رہیں گے، اس میں ہوتا رہے تو مزید ملاتے رہیں گے، ایڈ کرتے رہیں گے، پورا دن وہی پانی پئیں. ایک دن یہ عمل کر لیں، دوسرے دن پھر اسی طرح عمل کر لیں، تیسرے دن پھر عمل کر لیں. کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے وہ بخار جاتا رہے. اچھا جنید بھائی، یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ فرما رہے 3 دن عمل کرنا ہے. 3 دن تک یہ پانی پینا ہے یا 3 دن یہ عمل کرنا ہے؟ 3 دن. پہلے دن یہ عمل کیا، پانی پہلے دن ہی ختم کر لیں گے آپ. اچھا، صحیح. پھر دوسرے دن یہ عمل کرنا ہے، پھر پانی تیار کرنا ہے، بھی پانی لینا ہے، سورہ قدر پڑھنی ہے، 21 مرتبہ پڑھنی ہے، 8 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا پانی پر، پھر مریض پر. صحیح ہو گیا. 3 دن اسی انداز سے یہ عمل کرنا. صحیح ہو گیا، بہت شکریہ جنید بھائی. اچھا، اس میں ضمناً ایک مشورہ بھی میں آپ کو بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دیتا چلوں. یہ روحانی علاج وظائف پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسے تعویذات بھی ہیں الحمدللہ جو روحانی علاج کے اسٹال پر دیے جاتے ہیں. ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر الحمدللہ بخار اتر جاتا ہے. واہ، کیا بات ہے. ہم نے خود اس کی برکتیں دیکھی ہیں. بچوں کا ہو، بڑوں کا بخار ہو، آپ وہ روحانی علاج کے اسٹال پر آنا پڑے گا، یہ تعویذات حاصل کریں. بازو پہ باندھنے کہاں آپ کا اسٹال لگتا ہے جنید بھائی؟ آپ بتا دیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بڑے پریشان ہیں اس وقت. بہت سارے وہ ہوں گے افراد جو پریشان ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں؟ اسلامی کھلی کتاب کی طرح ہے الحمدللہ. جی، دینی خدمات، فلاحی خدمات الحمدللہ دکھیاری امت کی غمخواری دعوت اسلامی کر رہی ہے. دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں باقاعدہ یہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جا رہے ہوتے ہیں. یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں مدنی چینل کے ناظرین جہاں فیضان مدینہ ہے، جہاں فیضان مدینہ ہے دعوت اسلامی کا،
مدنی مرکز ہے، آپ وہاں پر جائیں، وہاں اپنے ذمہ داران سے پوچھیں. فیضان مدینہ میں تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو مل جائیں گے اسلامی بھائی. تو وگرنہ آپ کے علاقے میں جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ میں نے دعوت اسلامی کے جو تعویذات کا اسٹال لگتا ہے، بستہ لگتا ہے، جہاں تعویذات دیے جاتے ہیں، وہ کون ہے، کیسے ملیں گے، کہاں ملیں گے. تو آپ مدنی مرکز میں جائیں گے نا فیضان مدینہ میں، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر ترکیب بن جائے گی، آسانی سے آپ وہاں سے تعویذات لے لیں گے. اور کتنے کچھ آپ اتنے اہم مشورے بھی دے رہے ہیں، آپ کوئی پیسے بھی تو بتائیں نا، فیس بھی بتا دیں تاکہ کوئی ذہنی طور پر لے کر تو جائے نا. بعض علاقوں نا موک کہا جاتا ہے، آپ کو تو پتا ہوگا، یہ مری کی طرف بھی کہتے ہیں، اچھا کشمیر کی طرف بھی یہ موک کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دم ڈلوایا نا تو پھر آپ نے موک دینی ہے. ٹھیک ہے، اچھا کوئی تعویذ لیا ہے تو پھر وہ پیسے دینے ہیں. تو پتہ چلے نا کہ آپ کتنے کوئی پیسے جیسے بھی لیتے ہیں. الحمدللہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی اللہ کی رحمت ہے، پیر صاحب کا صدقہ ہے کہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی فی سبیل اللہ یہ خدمات سر انجام دیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کی دعوت اسلامی ہے الحمدللہ. نہ کوئی فیس ہے، نہ کوئی ہدیہ ہے، نہ کوئی نذرانہ ہے. اچھا، آپ کی دعائیں چاہیے اور یہ کام ماشاءاللہ کرتے ہیں. کیا بات ہے، فری آف کاسٹ. مدنی چینل کے ناظرین یقین کریں، یہ تو تعویذات فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں، بلکہ بائی پوسٹ جو تعویذات روانہ کیے جاتے ہیں ان کے اخراجات بھی آپ کی اپنی دعوت اسلامی برداشت کرتی ہے. کیا بات ہے، آپ سے 1 روپیہ نہیں لیتی. آپ چاہتے ہیں مجھے گھر بیٹھے تعویذات مل جائیں، آپ اپنا پوسٹل ایڈریس بھیج دیں، یہاں سے تعویذات الحمدللہ بھیج دیے جائیں گے، رجسٹری کروا دی جائے گی، آپ کو تعویذات مل جائیں گے. اس کے اخراجات بھی دعوت اسلامی اٹھا رہی ہے. مدنی چینل کے ناظرین فری آف کاسٹ کام کیا جاتا ہے، وللہ الحمد. کوئی آپ سے پیسے لیے جاتے ہیں. اور ابھی تو یہ میرے لیے بھی آج مجھے معلوم چلا کہ یہاں سے جاتے ہیں اور اس کے بھی پیسے نہیں لیے جاتے. یعنی آپ کہیں بھی ہوں پاکستان میں، کہیں بھی آپ کے پاس تعویذات پہنچیں گے، اس کے بھی چارجز نہیں لیے جاتے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. یہ ہے دعوت اسلامی. مدنی چینل کے ناظرین آپ یہ ساتھ سوچتے بھی چلے جائیں نا کہ دعوت اسلامی کیسی دکھیاری امت کی خدمت کے لیے چل رہی ہے، خدمت کر رہی ہے. اور پھر دعوت اسلامی کے اداروں کی طرف، یعنی FGRF کا جو ایک پورا ایک حصہ ہے، FGRF دعوت اسلامی کا ایک حصہ ہے. آپ یہ دیکھیں دکھیاری امت کے پاس جا جا کے خدمت کر رہا ہے. سیلاب ہو، زلزلہ ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، کوئی حادثہ ہو چکا ہے، تو آپ کی تحریک، آپ کی دعوت اسلامی. جی ہاں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین آپ سے عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بعد میں سنیں گے، دیکھیں گے، آپ کی تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ آپ کے ساتھ ہے، دکھیاری امت کے ساتھ ہے. انشاءاللہ آپ اسے پیچھے نہیں پائیں گے کہ یہ پیچھے ہٹ گئی، نہیں، آپ کے ساتھ ہوگی، شانہ بے شانہ ساتھ ہوگی. انشاءاللہ آپ اسے خدمت خلق کرتے ہوئے دیکھیں گے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ دیکھتے چلے جائیں گے. اللہ برکتیں عطا فرمائے. ہماری ہم سب مل کے دعا کیا کریں نا اپنی تحریک کے لیے، یا اللہ ہماری اس پیاری تحریک دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. اللہ دعوت اسلامی کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد و شریروں کے شر سے اللہ پاک بچائے. امیر علیہ سنت کو اللہ پاک سلامت رکھے. یقیناً یہ بہاریں امیر علیہ سنت کے دم قدم سے. اللہ امیر علیہ سنت کو، آپ کی آل اولاد کو، اراکین شورا کو، نگران شورا کو، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. اللہ سب کی سلامتی عطا فرمائے. تمام مبلغین کو، ہمارے مدنی چینل کو، ہمارے تمام شعبہ جات کو اللہ پاک سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. اور یہ سارے شعبہ جات دعوت اسلامی کے وللہ الحمد آپ دیکھیں گے خدمت خلق میں مصروف ہیں. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلام بھی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام بھی تیری دھوم مچی ہو. آمین آمین. آپ کچھ فرما رہا تھا. اچھا شاہ صاحب، آپ نے اور جنید بھائی نے کچھ روحانی علاج کے حوالے سے پوسٹ سروس ہوا یا مدنی مرکز کے ذریعے سے روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کرنے کا کہا. ہم چونکہ مدنی چینل کے اسکرین پر ہیں، ہمارے ساتھ ناظرین میں اسلامی بھائی بھی ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہیں. تو اب تک جو مدنی مرکز والا ذکر کیا وہ اسلامی بھائیوں کے جو روحانی علاج کے سٹورز لگتے ہیں، تو سلسلہ یوں کہ اسلامی بھائیوں کے بھی ہیں یعنی مدنی مرکز میں. اور اگر جو ہماری ناظرین میں اسلامی بہنیں ہوں، خواتین ہوں، اگر انہوں نے لینا ہے، ان کے لیے کیا سلسلہ ہے؟ ان کے لیے بھی جی ہاں ایک سلسلہ یہ ہے کہ جو اسلامی بہنوں کے جہاں اجتماعات ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں کا جو مدنی مرکز فیضان صحابیات ہے، یہاں پر
جو ہے ان کے لیے سیپریٹ جو ہے روحانی علاج کے اسٹالز رکھتے ہیں. اچھا اس میں ان کو اسلامی بہنیں تعویذات دیتی ہیں. جی جو مدنی مرکز فیضان مدینہ یا دعوت اسلامی کی مساجد میں ہیں وہاں اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو دیتے ہیں. اور اگر کہیں اسلامی بہنوں کو خواتین کو اپنے کچھ موضوع ظاہر سی بات ہے کہ خود بھی نیڈ ہوتی ہے اور بسا اوقات گھر میں کوئی محرم نہیں ہوتا، فرد نہیں کہ جو جا کے تعویذات لے سکے، تو الحمدللہ ان کی آسانی کے لیے اسلامی بہنیں ہی تعویذات کا سلسلہ کرتی ہیں، دیتی ہیں. اور ان کے لیے ایک سروس بھی ہے جس کے ذریعے سے ان تک استخارے وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے. اللہ رحمت کی نظر میں ایک کال ہے، کال لے رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ بیماری سے نجات کے لیے سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ جواب عنایت فرما دیجئے. اور ایک کلام بھی سنا دیجئے، رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ویا کا کیا کہیں گے طارق بھائی؟ جی بیماری سے علاج کے حوالے سے اگر یوں غور کریں تو بہت سارے اوراد و وظائف ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر ہوا اور انشاءاللہ مزید بھی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو ارشاد فرمائی ہے، اگر اس کا معمول رہے وہ دعا اللہم الشافی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، یہ دعا پڑھنے کا معمول رہے اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، حدیث میں آئی ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جنید بھائی آپ کی طرف بڑھ رہا ہوں، ایک آپ کی طرف بڑھوں گا پھر انشاءاللہ طارق بھائی سے بھی. آج دل تو یہ کر رہا ہے یقین کریں بہت کچھ لے لیں اور میسیجز بھی ہیں اور بہت سے میرے ذہن میں ہے نا کچھ بیماریوں کے حوالے سے بھی ہے. تو اچھا ہیپیٹائٹس کا مسئلہ بھی بہت زیادہ عام ہے، میں چاہوں گا اس کا بھی کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. آج کل تو قبلہ سید صاحب آپ کے پاس تو بہت سارے اس کے مریض آتے ہوں گے. معاملہ یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد ہی اس کو پہلے ہیپاٹائٹس ہوا ہوتا ہے. کئی مریض ایسے آتے ہیں، نو مولود بچے ہوتے ہیں، 2-3 دن کے بچے ہوتے ہیں، پیلیا ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، شفا عطا فرمائے. تو چلیں دونوں ہی وظیفے میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بچے کی جب ولادت ہو نا، اللہ نہ کرے اگر اسے پیلیا ہو، یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ولادت کے بعد بچہ ہیپاٹائٹس سے اور دیگر موذی امراض سے وہ محفوظ رہے، تو ولادت کے بعد حکم تو یہ ہے کہ پہلے اس کے سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور الٹے کان میں اقامت یعنی تکبیر کہی جائے. اذان اور اقامت کہنے کے بعد اب آپ یا برو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا برو 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں اور بچے کو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں، اللہ پاک کے سپرد کر دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے اور بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا. یہ تو خاص بچوں کے حوالے سے ہوا کہ بچے ہیپاٹائٹس سے اور دیگر موذی امراض سے محفوظ رہیں. اچھا اب اگر بڑوں کو اس طرح کا مرض ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کسی کو یرقان ہے، تو اس کے لیے پھر کھانے پر دونوں وقت کسی صحیح خواہ سے، صحیح خواہ کہتے ہیں ناظرین کہ جو درست انداز میں قرآن پڑھنے والا ہو، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہو، تو کھانے پر دونوں وقت، جب بھی آپ دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں، تو سورۃ البینہ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ پڑھ کر کھانے پر دم کر لیں اور یہ دم کیا ہوا کھانا آپ کھائیں. اب چاہے آپ کا پرہیزی کھانا چل رہا ہو یا گھر میں جو معمول کے مطابق کھانا بنتا ہے وہ چل رہا ہو، تو اس پر دم کر کے دونوں وقت کھا لیں. بفضلہ تعالی اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اچھا ایک میسیج بھی آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ کی ٹانگ میں بہت زیادہ درد ہے، برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. ایک تو یہ کہ ان کی والدہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ بکثرت پڑھیں. ایک یہ. اچھا اب اگر جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ صوفے پر بیٹھے ہیں یا اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، تو ایک مرتبہ یا مغنی پڑھیں، یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اب کیا کریں گے، اپنے دونوں پیروں پر یہ ہاتھ پھیر لیں. صحیح. یہ پیروں کے درد کا بھی ہے، جسم کے کسی بھی عضو میں درد ہو آپ اسی طرح یہ عمل کر کے وظیفہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر ہاتھ پھیر لیں. انشاءاللہ الکریم افاقہ حاصل ہوگا، آپ کو طبیعت میں ایک سکون حاصل انشاءاللہ. یا مغنیو، یا مغنیو، یا مغنیو، ہاں آخر میں پیش آئے گا. یہ پڑھ کے دم کرنا ہے ہاتھوں پہ دم، درد کے مقام پر. ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایسے ہی ایک اور سوال ہے، کہہ رہے ہیں میرے دونوں پیروں میں 2-3 ہفتے سے بڑا درد ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں. ان کے لیے بھی یہی دونوں روحانی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھتے رہیں اور یا مغنی پڑھ کر ہاتھوں پہ دم. سیالکوٹ سے ایک میسیج ہے جنید بھائی کہ اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ پاک
आफियत वाला मामला फरमाए। आमीन आमीन आमीन। वो हमारे वो मदनी चैनल के नाज़रीन जिनके दिलों में ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है, बल्कि किराए के घर में रहने वाले की भी ये तमन्ना होती है कि अल्लाह पाक हमारे लिए असबाब पैदा फरमा दे, हमारा अपना ज़ाती घर हो जाए। जो बेघर हैं अल्लाह पाक उन्हें अपना ज़ाती और अच्छा घर अता फरमाए। इसके लिए एक ऐसा वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ, ये रोज़ाना आपने पढ़ना है। आपके दिल में घर की ख्वाहिश है, अल्लाह पाक घर के असबाब पैदा फरमा देगा। वजीफ़ा ये करना है कि अल्लाह पाक का सिफ़ाती नाम है समी', ये 100 मरतबा 100 टाइम या समीउ या समीउ या समीउ 100 मरतबा अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ पढ़ें। पढ़कर गिड़गिड़ा कर हुजूर दिल के साथ और यकीन कामिल के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी कीजिए। अल्लाह पाक गैब से असबाब पैदा फरमा देगा और आपका अपना ज़ाती घर हो जाएगा। मगर हाँ, दौराने वजीफ़ा आपने बातचीत बिल्कुल नहीं करनी, बग़ैर बातचीत के आप ये इस वजीफ़े को मुकम्मल करें, फिर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाहुल करीम करम होगा। बल्कि इस वजीफ़े की खुसूसियत ये है किबला सैयद साहब कि जो मांगेगा वो पाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। यानी जो मांगे किसी के मकसद के लिए भी किया, जायज़ काम के लिए जायज़ कामयाब कामों में कामयाबी और तरक्की के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। वाह वाह, ठीक हो गया। अच्छा जुनैद भाई, गुर्दों में दर्द हो तो इसके लिए क्या वजीफा किया जाए? देखिए, अगर किसी के अल्लाह न करे गुर्दों में दर्द हो, गुर्दे में पथरी हो, बादों का डायलिसिस के मरीज़ होते हैं, तो डायलिसिस के मरीज़ हों, गुर्दे में पथरी हो, गुर्दे में दर्द रहता हो, तो ऐसे तमाम ही मरीज़ों के लिए कुरान से एक वजीफ़ा अर्ज़ करने लगा हूँ। और ये वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर व मुर्शिद किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का अता फरमाया हुआ वजीफ़ा है। तो ये नोट कीजिएगा, कुरान पाक के 30वें पारे में है सूरह अलम नशरह। ये 7 टाइम 7 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर आप दम कर लें और फिर ये दम किया हुआ पानी पिएं। अल्लाह पाक की रहमत से अगर गुर्दे में दर्द हुआ तो वो ठीक हो जाएगा, पथरी भी हुई तो वो पथरी निकल जाएगी, डायलिसिस पर अगर कोई मरीज़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा पाएगा, अल्लाह पाक की रहमत से जल्द सेहतयाब हो जाएगा। ये तो हुआ वजीफ़ा। अच्छा, अब गुर्दे के मरीज़ों के लिए कुछ मखसूस तावीज़ात भी होते हैं जो गुर्दे की जगह पर बांधने के लिए ये दिए जाते हैं। तो इसके लिए फिर वो मरीज़ खुद या फिर इनके नुमाइंदे ये रूहानी इलाज के अस्पताल से रब्ता करें, वो तावीज़ात। सही हो गया। एक कॉल है, कॉल ले रहे हैं हम जी। मेरा नाम अम्मार जहरी है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि बीमारी की हालत में इलाज करवाना कहीं तवक्कुल के खिलाफ तो नहीं? और मुझे एक मनकबत सुननी है मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी इंशाअल्लाह, क्या कहेंगे तारिक भाई? बीमारी की हालत में इलाज करवाना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि ये सुन्नत मुबारका है। जब बीमार हो, मरीज़ है और ये सोच कर के नहीं यार मैं ठीक हो जाऊंगा, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए, रखना चाहिए, उसका इनकार नहीं है। लेकिन यहाँ तवक्कुल ये है और कि बीमारी का इलाज करवाए, ये सुन्नत मुबारका है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने बीमारी भी उतारी और इसकी दवा भी। तो यहाँ इलाज करवाना तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि सुन्नत की नीयत से इलाज करवाए तो इंशाअल्लाह इस इलाज का सवाब, यानी सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी इंशाअल्लाह मिलेगा। इंशाअल्लाह तवक्कुल असबाब को इख्तियार करना, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। एक हदीस पाक का मजमून भी है ना, ऊँट को बांध कर अल्लाह पे तवक्कुल करो। नहीं, पहले बांधो तो सही ना, एहतिमाम पूरा करो, अल्लाह पे फिर तवक्कुल करो। तो ये असबाब इस्तेमाल करना, इख्तियार करना, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। एक और कॉल ले रहे हैं हम। दूसरी तरफ अगर हम देखें, ज़ाहिरी अपनी ज़िंदगी में हम में से हर शख्स कहीं ना कहीं बिज़नेस से, काम से, नौकरी से वाबस्ता है। और नौकरी वाला भी, बिज़नेस वाला भी, काम वाला भी, जब भी अपने ये जो दुनियावी शोबे हैं जिसके ज़रिए से वो माल कमा रहा है, रिज़्क़ कमा रहा है, यहाँ वाबस्ता है, तो यहाँ इन चीज़ों में जिस अंदाज़ को इख्तियार करता है उसको अगर गौर कर ले तो सही। दुकान, बिज़नेस वाला है, दुकान है या ऑफिस है, तो कोई भी अपने ऑफिस को या दुकान को खुला छोड़ कर नहीं आता। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है लेकिन फिर भी उसको लॉक करते हैं। अच्छा, एरिया थोड़ा सा डेंजरस हो और अभी ज़माना जो हालात हैं, CCTV का भी एहतमाम करते हैं, कैमरे लगाए जाते हैं। हालांकि सब कुछ अल्लाह पाक की कुदरत में है, अल्लाह पाक कादिर है, लेकिन ज़ाहिरी इस असबाब को इख्तियार किया जाता है। तो ज़ाहिरी असबाब को जिस तरह हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी में, दुनियावी मामूलात में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ज़ाहिरी जो मामूलात हैं, जो कि असबाब हैं, इन चीज़ों को इख्तियार करना ये तवक्कुल ही के ऐन मुताबिक हैगा। ठीक हो गया जी, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। अच्छा जुनैद भाई, आज का हमारा टॉपिक बीमारी, रहमत या ज़हमत, यानी बीमारी के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है। कोई ऐसा तावीज़ बता दें जो घर में बैठे ही खुद ही बंदा बना ले,
اچھا خود بنانے کی اجازت بھی پہلے تو بتائیں نا، یہ ہے یا نہیں ہے، یا کوئی ایسا آسان سا کوئی وظیفہ یا تعویذ؟ کچھ تو آپ نے ماشاءاللہ وظائف بیان کی ہیں، کچھ ایسا تعویذ کہ جو گھر بیٹھے بنا لیے جائیں، کوئی پریکٹیکل کر کے اگر آپ دکھا دیں تو چلیں آج سکھا دیتے ہیں ناظرین کو، پھر گھر بیٹھے ماشاءاللہ تعویذات آپ بنانا سیکھ سکتے ہیں۔ کئی تعویذات ایسے ہیں۔ یہ بورڈ کی حاجت پڑے اس کے لیے وائٹ بورڈ چاہیے، وائٹ بورڈ ہمیں چاہیے ہوگا جی۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک تو مطلقاً ہی تمام ہی بیماریوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ، ایک روحانی علاج تعویذ بنانے کا طریقہ سکھا دیا جائے کہ گھر میں خود یہ تیار کر لیں اور استعمال کریں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ پاک کے کلام میں، اللہ پاک کے نام میں، اسماء الحسنہ میں بڑی طاقت ہے، بڑے یہ پاورفل، بڑے طاقتور یہ وظائف ہوتے ہیں، بڑی الحمدللہ سب جل ان میں تاثیر ہوتی ہیں۔ روحانی علاج میں، وظائف میں، تعویذات میں، اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ بورڈ آ گیا جی، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک عدد مارکر اور وائٹ بورڈ لائیے جی، اس کو یہاں پر رکھیں۔ کیا بات ہے، ایک عدد مارکر بھی، مارکر جی چلیں جی ماشاءاللہ، قلم دے دیں یہ مجھے دیتے ہیں، وہ آپ کا کام ہے، مجھے تو تعویذ نہیں بنانے آتا جی ماشاءاللہ۔ ایک ایسا تعویذ کہ ہاں جی میں سیکھ لوں گا پھر انشاءاللہ، سیکھ لیں ماشاءاللہ۔ یہاں پر موجود جتنے مہمان اور مدنی چینل کے ناظرین بھی کر سکیں گے، مدنی چینل کے ناظرین کو تو سکھانا ہے، خیر خواہ ہمارے MCR والے بھی کہہ رہے ہیں جی ہم بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، PCR والے آپ الحمدللہ سمجھل فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیں اب اگر کوئی بیمار ہے، اللہ نہ کرے جسم میں پوری باڈی میں درد ہو رہا ہے، صحیح، ہاتھوں میں، گھٹنوں میں، جوڑوں میں، کمر میں درد ہے، تکلیف ہے، وظائف تو ہم مزید بتائیں گے بھی اور کچھ بتائے بھی جا چکے ہیں۔ اب میں تعویذ بنانے کا طریقہ آپ کو سکھا رہا ہوں۔ یہ تعویذ آپ اپنے گھر میں تیار کرنا ہے۔ ایک سادہ سا کاغذ لے لیں، اس پر آپ نے 786 مرتبہ لکھنا ہے یا حیو یا قیوم۔ جی یہ اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں، اور یہ دو اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ یہ کلوز کیجئے گا، کون لے رہے ہیں؟ یا حیو یا قیوم۔ اچھا اعراب لگانے، زبریں زیریں پیش ہیں؟ زبر زیر پیش اعراب لگانے کی اس میں حاجت نہیں ہے۔ اچھا، یا حیو یا قیوم، صحیح۔ اب دیکھیں یہ لکھنا ہے ہم نے 786 مرتبہ۔ 786 جی، ایک سادہ سا کاغذ چاہیے ہوگا، سادے کاغذ اس پر یا حیو یا قیوم 786 مرتبہ یہ ہم لکھیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا اب اس میں لکھنے میں یہ کرنا ہے کہ یہ جو یہ ہے گولائی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، واؤ ہے تو یہ اندر یہ نظر نہیں آ رہا، یہ چاہے یہ تعویذ ہو یا اس کے علاوہ کوئی سا بھی آپ تعویذ لکھنا ہے۔ یہ تعویذ لکھنے کا اصول ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اس میں جو دائرے والے حروف ہونا ان کے دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں قاف اس کا دائرہ کھلا ہوا ہے، اسی طرح واو اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے، میم کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے، اسی طرح نقطے بھی جدا جدا ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم جب کوئی لفظ لکھتے ہیں تو اس میں نقطے جوڑ دیے جاتے ہیں، جی جی، تو تعویذ لکھنے میں نقطے بھی جدا جدا ہونے چاہیے، اور الفاظ اور حروف یہ صحت مند ہونے چاہیے۔ صحت مند ہونے چاہیے، جبھی تو آپ صحت مند ہوں گے۔ جی، یہ صحت مند ہونے چاہیے۔ بعض اوقات اس انداز سے الفاظ لکھ رہے ہوتے ہیں اور حروف لکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات سمجھ نہیں آ رہے ہوتے۔ صحیح۔ اچھا اب اس میں دیکھیں تعویذ لکھنے کا پہلی احتیاط تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے باوضو لکھنا ہے۔ باوضو لکھیں گے تو اب اس میں تاثیر بڑھ جائے گی۔ صحیح۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیں جنید بھائی کہ یہ جس طرح آپ نے فرمایا نا کسی کاغذ پر، تو ایک تو ہوتا ہے جیسے جس پر ہم پرنٹ نکالتے ہیں، ایک تو سادہ ہوتا ہے جس پہ لائنیں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس پہ لکیریں لگی ہوتی ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو ہم کس پر یہ تعویذ لکھیں گے؟ سادہ سا کاغذ اس کے لیے چاہیے، اس میں A4 کا سائز لے لیں، اس سے بڑے سائز کا پیپر آپ لے لیں، سادے سے کاغذ پر آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اچھا اب اس میں کوشش کریں کہ اس کو جو قلم استعمال کریں گے نا بغیر لائنوں والا ہوتا ہے، وہ پیپر نہیں چلے، نہ اس کے فرنٹ پر ہو نہ ہی بیک۔ اچھا اب اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس میں جو قلم لیں گے نا آپ، قلم کون سا لیں گے؟ اچھا قلم کی بھی کوئی احتیاط ہوگی؟ انمیٹ سیاہی والا لیں۔ اب انک والا آپ نے قلم لے لیا، مثال ذرا سا پانی لگ گیا، اب تعویذ تو مٹ گیا، مٹ جائے گا۔ اور تعویذ کا اثر کب تک رہتا ہے؟ جب تک تعویذ کی تحریر باقی ہے اس کی تاثیر باقی ہے۔ اچھا، تعویذ کی تحریر مٹ گئی تو اس کی تاثیر بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا بھائی آپ ٹھنڈا کر دیں، سمندر میں ٹھنڈا کر دیں، تو وہاں پہ جا کے اس کی وجہ بھی یہی ہے، زبردست تاثیر اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو قلم تعویذ جب بھی لکھے نا پہننے والے انمٹ سیاہی سے والے قلم سے یہ لکھنا چاہیے۔ انمٹ کا بھی تھوڑا سا آسان کر دیں تاکہ یعنی
کہ جو حل ہونے والی نہ ہو پانی کے اندر، آسان الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں، یعنی جس کو مٹانا آسان نہ ہو۔ انک پین کی جو سیاہی ہے، جب انک پین کا پریس سے لکھا ہوا ہے تو اس کو پانی میں ڈالیں گے، اس میں گھل جائے گی۔ اسی طرح بعض پوائنٹر ایسے ہیں جو لائٹ ان کی سیاہی ہوتی ہے، ان کی بھی مٹ جاتی ہے۔ بال پین وغیرہ یہ صحیح ہے۔ بعض پوائنٹر وہ ہوتے ہیں کہ جو بال پین نما ہوتے ہیں، صحیح، ان کی بھی سیاہی نہیں مٹتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس احتیاط کے ساتھ یہ لکھنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر اس کا تعویذ تیار کر کے آپ چمڑے میں، ریگزین میں، کسی کپڑے میں پہلے موم جامع کر لیں یا پلاسٹک میں لپیٹ لیں۔ اچھا، موم جامع کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ وہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ پتہ چلا تعویذ کے حوالے سے نا کہ تعویذ دینا ہے، اور اس کو کہا گیا کہ موم جامع کر لیں، تو جو گھر والے تھے انہوں نے ایک موم بتی منگوائی اور ایک شاپر منگوا لیا، کہتے ہیں اس کو موم بتی کے ساتھ کچھ کرنا ہے، موم جامع۔ تو یہ موم بتی کے ساتھ کچھ کرنا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ موم کو پگھلا کر پھر اس کے اوپر تعویذ کے اوپر لپیٹا جاتا ہے۔ احتیاط اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں پانی پھر نہیں جاتا، لیکن جب آپ اس کو سلوائیں گے نا، کوشش کریں وہ چمڑا ہونا چاہیے۔ ریگزین ہوتا ہے، وہ پانی لگ کر بعض اوقات گل جاتا ہے، وہ پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو پھر تعویذ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو کپڑے میں، چمڑے میں، اس میں سلوا کر آپ گلے میں پہن لیں، اور یا پھر اپنے بازو میں باندھ لیں۔ آپ کی جسمانی درد، اچھا، جسمانی بیماریاں، یہ سب الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا بیماری کے لیے۔ اب ضمناً ایک اور تعویذ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، وہ ہے خاص ناف کے حوالے سے۔ بڑے آپ نے سوال، آپ کو بھی بہت آتے ہیں، بعض اسلامی بھائی آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں ناف کا کوئی دم ڈال دیں، کوئی بتا دیں کیا کریں، ناف بار بار ناف چڑھ جاتی ہے۔ اب ایک ایسا اچھا، یہ ناف چڑھنا، پہلے تو یہ بھی کچھ تھوڑا بتایا نا۔ اچھا، بہت سارے شاید مدنی چینل کے ناظرین ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ پتہ نہیں ہوگا ناف چڑھی ہے لیکن پتہ نہیں ہے۔ ایک تو پتہ کیسے چلے، انداز کیا ہو کہ ہمیں پتہ چل جائے ناف چڑھ گئی ہے؟ اس کا پھر علاج ہم جو آپ بتا رہے ہیں، پھر ہم اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، وہ دھاگے کے ذریعے ناپ کر وہ کیا جاتا ہے۔ یہ کسی نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ باقاعدہ پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ ناف چیک کرنے کا طریقہ بھی جی، اور ناف چڑھانے کا طریقہ بھی۔ اچھا، ہاں، اس کا دھاگوں کے ذریعے ایک مخصوص طریقہ ہے، وہ چیک کیا جاتا ہے، ابھی آپ کا پتہ چل جائے گا ناف آپ کی اتری ہوئی ہے یا نہیں اتری ہوئی، یہ تو خیر بعد میں رکھیں گے۔ تو یہ جو ہاتھوں کی لکیروں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے، جی جی، اس کا مختلف طریقے، یعنی یہ اگر یہ انداز آپ کو تو زیادہ معلوم ہوگا کہ یہ اگر ہم آپس میں ملائیں تو یہ ٹھیک ہے میرا؟ کئی طریقے ہیں ناف چیک کرنے کے نا۔ یہ نہیں، اس میں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اوپر نیچے ہوں گی، کیا اوپر ہوگا کیا نیچے ہوگا؟ اصل میں اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، جو ہاتھوں کو ملانے کا کہا ہے نا، وہ پیروں کے ذریعے چیک کی جاتی ہے۔ آپ لٹانے کے بعد جب لٹائیں گے نا تو انگوٹھے برابر ہیں نہیں ہیں، پھر اس کی ایک پوری پہچان ہوتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک دھاگا ہوتا ہے، ناف کے اوپر رکھ کر سینے کی نوک پر جو ہے نا وہ ناپا جاتا ہے، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ناف اتری ہوئی ہے یا نہیں۔ صحیح۔ یہ پریکٹیکل انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ ابھی میں آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ میں سکھاتا ہوں، ناف کا زبانی انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں، امید ہے ناظرین ہمارے سمجھ جائیں گے۔ سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے، بڑی پیاری آیت۔ سورہ یاسین قلب القرآن، اسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، جس کے پڑھنے والے کے لیے بخشش و مغفرت کی فضیلتیں ہیں۔ سورہ یاسین شریف کی ہی آیت مبارکہ، سلام قولا من رب الرحیم، یہ ایک مرتبہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ لیں۔ صحیح۔ اچھا، باوضو لکھنا ہے کہ قرآنی آیت، بے وضو لکھ نہیں سکتے، بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کسی سادے سے کاغذ پر آپ لکھنے کے بعد اب اس کا تعویذ بنا کر اس کو کپڑے میں یا کسی چمڑے میں یا کسی ریگزین میں سلوا کر ناف کے اوپر کر کے آپ یہ باندھ لیں۔ صحیح، یہ باندھ لیں، آپ کی ناف نہیں ٹلے گی۔ اللہ۔ اور اگر اللہ نہ کرے ناف میں درد رہتا ہو یا آئے دن آپ کی ناف گر جاتی ہو تو آپ یہ تعویذ خود بھی تیار کر سکتے ہیں، تیار کر کے ناف کے اوپر باندھ لیں، الحمدللہ سبحان اللہ کی رحمت سے ناف ٹھیک۔ کیا بات ہے جنید بھائی، بہت شکریہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ وہ تعویذات آپ کو کچھ بیان کیے گئے ہیں کہ جو آپ گھر بیٹھے خود اس کا پریکٹیکل کر سکتے ہیں، اس کا خود حل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ طارق بھائی، میں نے آپ کو عرض کیا نا آج دونوں ایک ہی شعبے کے اسلامی بھائی، اور ہاتھوں ہاتھ انہوں نے پریکٹیکل ہمیں، اس پر تو نہیں لکھا جا سکا، آپ اس کو ذرا کلوز کیجئے گا بابر بھائی۔ یہ لکھا ہے جی، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ اس کو لکھیں گے ایک ہی مرتبہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ بالکل سادہ کاغذ ہے، دونوں طرف اس کا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اس طرح کے مل جاتے ہیں۔ اب یہ لکھ کر، اب جو آپ نے آگے بیان کیا نا کہ اس کو موم جامع کروا لیں اور
तावीज़ तो लिखा हुआ है, अगर इसको बंद करने का तरीका इसी वाले का बता दें ताकि जो है ना वो फिर आसानी में। ये तो आप नॉर्मली आप बंद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, हाँ, किसी भी तरीके से बंद कर सकते हैं माशाल्लाह। आप इसको जिस अंदाज, आपको इजाजत है ना, आप जिस अंदाज से मुझे तो ये आता है कि यूं करना है, बंद करना बस। लपेटने का एक मखसूस तरीका होता है। अच्छा। तावीज़ लपेटते वक्त मखसूस वजीफा पढ़ा जाता है। अच्छा, दम, वो तो आपने बताया नहीं है। वो तो हम बताएंगे भी नहीं आपको। इकराज़ व नियाज़ की बातें होती हैं, वो मखसूस वो रूहानी इलाज वालों के लिए। सही है। तो ये तो आपको इजाजत, अगर सारा कुछ बता दिया तो फिर बस्ते पे नहीं आएंगे इस्लाम भाई। जिस अंदाज से खैर फरमाए। चलें जी, बहरहाल ये जो आपको बयान किया गया, जितना बयान किया गया, ये तो कम से कम हमारी आसानी के लिए मदनी चैनल के नाज़रीन हम इतना काम कर लें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हमें ज़रूर नसीब होंगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें। तो अपना ये उठा लीजिएगा जी, फहद भाई आ जाएं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, कुछ कॉल्स हैं, मजीद कलाम की फरमाइश भी की गई है हमसे, आइए कलाम की फरमाइश भी हम शामिल कर लेते हैं जी। जी कॉल दीजिएगा। मोहम्मद अरसलान अत्तरी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। ये वाला कलाम सुना दे, मोहम्मद मज़हर कामिल हक के शान इज्जत का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। कुछ एक और कॉल दीजिएगा। नात ख़ान इस्लामी भाई से अर्ज़ है कि मुझे मुजदाबाद आसियो ये कलाम सुना दें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, सब एक दो कलाम आप शामिल फरमा लीजिए। रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के होता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल कुल उनको कहा, कुमरी ने सर में जा फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मुमकिन में ये कुदरत कहा, वाजिब में अबदियत कहा, हैरान हूँ ये है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। मोहम्मद मज़हरे कामिल है हक की शान इज़्ज़त का। मोहम्मद मज़हरे कामिल है हक की शान इज़्ज़त का। नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज़ वहदत का। यही है अस्ल आलम माताए जात खलकत का। यही है अस्ल आलम माताए जात खलकत का। जहाँ वहदत में बरपा है अजब हंगामा कसरत का। यहाँ वहदत में बरपा है अजब हंगामा कसरत का। कताबी मुंतज़िर है खुल्द मेले को की दावत का। कताबी मुंतज़िर है खुल्द मेले को की दावत का। खुदा दिल खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफ़त का। खुदा दिल खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफ़त का। रज़ाए
خستہ جوش بہر عصیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے قدامن ان کی رحمت کا، کبھی تو ہاتھ آ جائے قدامن ان کی رحمت کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بیماری رحمت یا زحمت۔ یاد رکھیں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض افراد بیماریوں پر یا کوئی اللہ کی طرف سے جب آتی ہے تو پھر بیماریوں کو نا برا بلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بخار کو منحوس کہہ رہا ہے، منحوس بیماری کہہ رہا ہے، درد سر بڑا برا مرض ہے، تو یوں بڑے عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بیماریوں کو برا کہنا ہرگز عقل مندی نہیں، خصوصاً بخار اور درد سر کو، اس لیے کہ بخار اور درد سر یہ وہ مبارک بیماریاں ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضری دی ہے۔ حدیث پاک میں بخار کو برا کہنے سے منع کیا گیا۔ ایک روایت ہے، آئیے سنتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا جو کانپ رہی ہو؟ عرض کی بخار آ گیا ہے، اللہ پاک اس میں برکت نہ کرے۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو، یہ تو آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کو دور کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں بیماریاں ایک یا دو عضو کو ہوتی ہیں، مگر بخار سر سے پاؤں تک ہر رگ میں اثر رکھتا ہے، لہٰذا یہ سارے جسم کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کروائے گا۔ تو لہٰذا کسی صورت میں بھی بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ آج جو ہم نے گفتگو کی ہے، اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ناظرین اسے ہم سمجھیں، یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ جو وظائف بیان کیے گئے ہیں، کچھ پریکٹیکل تعویذات بننے کا بیان کیا گیا ہے، اسے بھی ایک دفعہ یاد کر لیجئے۔ آپ فیس بک مدنی چینل لائیو کے نام سے جو ہمارا پیج ہے، آپ اس کو اگر فالو کر لیں گے تو اس پر یہ انشاءاللہ نیکی کی دعوت آتی رہتے ہیں، پروگرامز آتے ہیں۔ اسی سلسلے کو، آج کے پروگرام کو آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ دوران اس پروگرام اگر ہم سے کوئی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر جان بوجھ کر یا غلطی سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں۔ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام۔ شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، رب هب لي امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے
گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ ہے مدینہ الصلاۃ والسلام کھلے آنکھ صلی علی